قد افلح المؤمنون سورة المؤمنون مكية بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا للخلق الغافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون قد افلح فلاح پائی کامیاب ہوا المؤمنون مومن جمع کا مقام نکال لے گئے ایمان والے الذین هم فی صلاتہم خاشعون الذین اور جو ہم وہ فی صلاتہم اپنی نمازوں میں خاشعون خشوع عاجزی کرنے والے جو اپنی نماز میں جھکنے والے ہیں. خشوع کے معنی ہے کسی کے سامنے خوف و حیبت کے ساتھ ساکن اور پست ہونا. چنانچہ ابن عباس نے خاشعون کی تفسیر خائفون ساکنون سے کی ہے اور آیت انک تری الارض خاشعۃ فاذا انزلنا علیہ الماء اہتزت وربت سورۃ نمبر 41 فصلت آیت نمبر 39 بھی دلالت کرتی ہے کہ خشوع میں ایک طرح کا سکون و تزلزل معتبر ہے. قرآن کریم میں خشوع کو وجوہ الابصار و اصوات وغیرہ کی صفت قرار دیا ہے اور ایک جگہ آیت الم یانی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ سورۃ نمبر 57 سورۃ الحدید آیت نمبر 16 میں قلب کی صفت بتلائی ہے. معلوم ہوتا ہے کہ اصل خشوع قلب کا ہے اور اعضائے بدن کا خشوع اس کے تابع ہے. جب نماز میں قلب خاشع و خائف اور ساکن و پست ہوگا تو خیالات ادھر ادھر بھٹکتے نہیں پھریں گے، ایک ہی مقصود پر جم جائیں گے. پھر خوف و حیبت اور سکون و خضوع کے آثار بدن پر بھی ظاہر ہوں گے، مثلا بازو اور سر جھکانا، نگاہ پس رکھنا، ادب سے دست بستہ کھڑا ہونا، ادھر ادھر نہ تاکنا، کپڑے یا داڑھی وغیرہ سے نہ کھیلنا، انگلیاں نہ چٹکانا اور اسی قسم کے بہت افعال و احوال لوازم خشوع میں سے ہیں. حدیث میں حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین سے منقول ہے کہ رضوان اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ نماز میں ایسے ساکن ہوتے تھے جیسے ایک ہجان لکڑی اور کہا جاتا تھا کہ یہ نماز خشوع ہے. فقہا کا اس میں اختلاف ہے کہ آیا نماز بدون خشوع کے صحیح مقبول ہوتی ہے یا نہیں. صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ خشوع اجزائے صلاۃ کے لیے شرط نہیں، ہاں قبول صلاۃ کے لیے شرط ہے. میرے نزدیک یوں کہنا بہتر ہوگا کہ حسن قبول کے لیے شرط ہے، واللہ عالم. یہاں تفصیل کا موقع نہیں، احیاء العلوم اور اس کی شرح میں تفصیل ملاحظہ کی جائے. بہرحال انتہائی فلاح اور اعلیٰ کامیابی انہی مومنین کو حاصل ہوگی جو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں اور ان اوصاف سے موصوف ہیں جو آگے بیان کیے گئے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون والذین اور وہ جو عن اللغو بیہودی باتوں سے معرضون منہ پھیرنے والے اور جو نکمی بات پر دھیان نہیں کرتے، یعنی فضول بیکار مشغلوں میں وقت ضائع نہیں کرتے. کوئی دوسرا شخص لغو اور نکمی بات کہے تو ادھر سے منہ پھیر لیتے ہیں. ان کو وظائف عبودیت سے اتنی فرصت ہی نہیں ہوتی کہ ایسے بے فائدہ جھگڑوں میں اپنے کو پھنسائیں.
چے خوش گفت بہلول فرہندہ خود چو بگذشت برعارف جنگجو کر این مدعی دوست بشناختے بے پیکار دشمن نہ پرداختے والذین هم للزکاة فاعلون والذین اور وہ جو ہم وہ للزکاة زکوٰۃ کو فاعلون ادا کرنے والے اور جو زکوٰۃ دیا کرتے ہیں، یعنی ان کی عادت ہے کہ ہمیشہ زکوٰۃ ادا کرتے رہتے ہیں، ایسا نہیں کہ کبھی دی کبھی نہ دی، غالباً ایسے اس لیے یؤدون الزکاة کی جگہ للزکاة فاعلون کی ترکیب اختیار فرمائی، گویا بتلا دیا کہ زکوٰۃ ادا کرنا ان کا مستمر کام ہے۔ مترجم محقق قدس اللہ روح نے دیا کرتے تھے، روح نے دیا کرتے ہیں کہ کہہ کر ادھر اشارہ کر دیا۔ بعض مفسرین نے یہاں زکوٰۃ کو طہارت، پاکیزگی یا تزکیہ نفس کے معنی میں لیا ہے، گویا آیت حاضرہ کی کو قد افلاح من تزکیٰ آیت نمبر 87 الاعلیٰ سورۃ الاعلیٰ آیت نمبر 14 اور قد افلاح من تزکیٰ سورۃ نمبر 91 سورۃ شمس آیت نمبر 9 کے مشابہ قرار دیا ہے۔ اگر یہ مراد ہو تو اس کے مفہوم کو عام رکھا جائے جس میں بدن کا، دل کا اور مال کا پاک رکھنا سب داخل ہو۔ زکوٰۃ و صدقات بھی ایک قسم کی مالی تطہیر ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا سورہ نمبر 9 سورہ توبہ آیت نمبر 103۔ یہ کہنا کہ آیت مکی ہے اور مکہ میں زکوٰۃ فرض نہ ہوئی تھی، ابن کثیر نے اس کا جواب دیا ہے کہ اصل زکوٰۃ کی مشروعیت مکہ میں ہو چکی تھی، ہاں مقادیر بنسب وغیرہ کی تشخیص مدینہ پہنچ کر ہوئی، واللہ عالم۔ والذین هم لفروجہم حافظون والذین اور وہ جو ہم وہ لفروجہم اپنی شرمگاہوں کی حافظون حفاظت کرنے والے اور جو اپنی شہوت کی جگہ کو تھامتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، الا مگر اعلیٰ پر سے ازواجہم اپنی بیویاں، او یا ما ملکت جو مالک ہوئے، ایمانہم ان کے دائیں ہاتھ، فانہم پس بے شک وہ غیر ملومین کوئی ملامت نہیں، مگر اپنی عورتوں پر یا اپنے ہاتھ کے مال بانیوں پر، سو ان پر نہیں کچھ الزام۔ ومن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، فمن پس جو ابتغا چاہے وراء سوا ذالک اس فاولئک تو وہی ہم وہ العادون حد سے بڑھنے والے، پھر جو کوئی ڈھونڈے اس کے سوا سو وہی ہیں حد سے بڑھنے والے، یعنی اپنی منکوحہ عورت یا باندی کے سوا کوئی اور راستہ قضائے شہوت کا ڈھونڈے وہ حلال کی حد سے آگے نکل جانے والا ہے۔ اس میں زنا، لواطت اور استمتاع بالید وغیرہ سب صورتیں آ گئیں، بلکہ بعض مفسرین نے حرمت متع پر بھی اس سے استدلال کیا ہے۔ وفیہ کلام طویل لا یسعہ المقام راجح روح المعانی تحت ہذہ الآیۃ الکریمہ۔ والذین هم لأماناتہم وعہدہم راعون والذین اور وہ جو ہم وہ لأماناتہم اپنی امانتیں وعہدہم اپنے اور اپنے عہد راعون رعایت کرنے والے اور جو اپنی امانتوں سے اور اپنے اقرار سے خبردار ہیں، یعنی امانت اور قول و اقرار کی حفاظت کرتے ہیں، خیانت اور بدعہدی نہیں کرتے، نہ اللہ کے معاملے میں نہ بندوں کے۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون الذین اور وہ جو ہم وہ علی پر کی صلاتہم اپنی نمازیں یحافظون حفاظت کرنے والے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی خبر رکھتے ہیں، نمازیں اپنے اوقات پر آداب و حقوق کی رعایت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، بندوں کے معاملات میں پڑھ کر عبادت الہی سے غافل نہیں ہوتے، یہاں تک کہ مومنین مفلحین کی 6 صفات و خصال بیان کی۔ نمبر 1 خشوع و حضور سے نمازیں پڑھنا، یعنی بدن اور دل سے اللہ کی طرف جھکنا۔ نمبر 2 باطل لغو اور نکمی باتوں سے علیحدہ رہنا۔ نمبر 3 زکوٰۃ یعنی مالی حقوق ادا کرنا یا اپنے بدن، نفس اور مال کو پاک رکھنا۔ نمبر 4 شہوات نفسانی کو قابو میں رکھنا۔ نمبر 5 امانت و عہد کی حفاظت کرنا، گویا معاملات کو درست رکھنا۔ نمبر 6 اور آخر میں پھر نمازوں کی پوری طرح حفاظت کرنا کہ اپنے وقت پر آداب و شروط کی رعایت کے ساتھ ادا ہوں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نماز کا حق تعالیٰ کے یہاں کیا درجہ ہے اور کس قدر محترم بشان چیز ہے کہ اس سے شروع کر کے اس پر ختم فرمایا۔ اولئک هم الوارثون اولئک یہی لوگ ہم وہ الوارثون وارث جمع وہی ہیں میراث لینے والے۔
الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، الذین جو یرثون وارث جمع الفردوس جنت ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے، جو میراث پائیں گے باغ ٹھنڈی چھاؤں کے وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ جنت کے میراث ہونے پر پہلے کسی جگہ ہم لکھ چکے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ وَلَقَدْ خَلَقْنَا البتہ ہم نے پیدا کیا انسان من سے سلالۃ خلاصہ چنی ہوئی، من طین مٹی سے، ہم نے بنایا آدمی کو چنی ہوئی مٹی سے، کیونکہ سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام منتخب مٹی سے پیدا ہوئے، اور ویسے بھی تمام بنی آدم نطفہ سے پیدا ہوتے ہیں، اور نطفہ بھی مٹی سے نکلی ہوئی غذاؤں کا خلاصہ ہے۔ ثم جعلناہ نطفة فی قرار مکین، ثم پھر جعلناہ ہم نے اسے ٹھہرایا نطفہ فی میں قرار مکین مضبوط جگہ، پھر ہم نے رکھا اس کو پانی کی بوند کر کے ایک جمے ہوئے ٹھکانے میں، یعنی رحم مادر میں، جہاں سے کہیں ہل نہ سکے۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ ثم پھر خلقنا ہم نے بنایا النطفة نطفہ علقة جمع ہوا خون، فخلقنا پس ہم نے بنایا العلقة جمع ہوا خون، مضغة بوٹی، فخلقنا پھر ہم نے بنایا المضغة بوٹی، عظاما ہڈیاں، فکسونا پھر ہم نے پہنایا العظام ہڈیاں، لحما گوشت، ثم پھر انشأناه ہم نے اسے اٹھایا خلقا صورت آخرہ نئی، فتبارک پس برکت والا اللہ احسن بہترین الخالقین پیدا کرنے والا۔ پھر بنایا اس بوند سے لہو جمع ہوا، پھر بنائی اس لہو جمع ہوئے سے گوشت کی بوٹی، پھر بنائی اس بوٹی سے ہڈیاں، پھر بنایا ان ہڈیوں پر گوشت، پھر اٹھا کھڑا کیا اس کو ایک نئی صورت میں۔ سو بڑی برکت اللہ کی جو سب سے بہتر بنانے والا ہے، یعنی کچھ ایسا گوشت کا سخت کر کے ہڈیاں بنا دیں، اور ہڈیوں کے ڈھانچے پر پھر گوشت پوست منڈ دیا۔ سورہ حج میں اسی کی قریب کیفیت تخلیق انسان کی بیان ہو چکی، یعنی روح حیات پھونک کر ایک جیتا جاگتا انسان بنا دیا، جس پر آگے چل کر بچپن، جوانی، کہولت اور بڑھاپے کے بہت سے احوال و ادوار گزرتے ہیں، جس نے نہایت خوبصورتی سے تمام اعضاء و قوت کو بہترین سانچے میں ڈھالا اور اس کی ساخت عین حکمت کے موافق نہایت موزوں متناسب بنائی۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، ثم پھر انکم بے شک تم بعد ذلک اس کے بعد لمیتون ضرور مرنے والے، پھر تم اس کے بعد مرو گے، یعنی تمہارا وجود ذاتی اور خانہ جات نہیں، مستعار اور دوسرے کا عطیہ ہے، چنانچہ موت آ کر سب نقشہ بگاڑ دیتی ہے۔ تم اس وقت اس کے زبردست پنجہ سے اپنی ہستی کو نہیں بچا سکتے، یقیناً کوئی اور قاہر طاقت تمہارے اوپر ہے، جس نے وجود کی باگ اپنے ہاتھ میں تھام رکھی ہے، جب چاہے ڈھیلی چھوڑ دے، جب چاہے کھینچ لے۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، ثم پھر انکم بے شک تم یوم القیامت روز قیامت تبعثون اٹھائے جاؤ گے، پھر تم قیامت کے دن کھڑے کیے جاؤ گے۔ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا وہی دوبارہ بنا کر کھڑا کرے گا، تاکہ پہلے وجود کی مستور قوتیں اور اعمال کے نتائج اپنی کامل ترین صورتوں میں ظاہر ہو کر ثابت کر دیں کہ یہ اتنا بڑا کارخانہ کوئی بیکار اور بے نتیجہ ڈھونگ نہیں بنایا گیا تھا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ۔ لَقَدْ خَلَقْنَا تحقیق ہم نے بنائے فَوْقَكُمْ تمہارے اوپر سات طرائق راستے، وَمَا كُنَّا اور ہم نہیں، ان سے الخلق خلق پیدائش، غافلین غافل، اور ہم نے بنائے ہیں تمہارے اوپر 7 راستے اور ہم نہیں ہیں خلق سے بے خبر۔ طرائق کے معنی بعض مفسرین لغوین کے نزدیک طبقات کے ہیں، یعنی آسمان کے 7 طبقے اوپر نیچے بنائے۔ فہذا کما قال کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا، سورہ نور رکوع نمبر 1 آیت نمبر 15۔ اور بعض نے طرائق کو راستوں کے معنی میں لیا ہے، یعنی 7 آسمان بنائے جو فرشتوں کی گزرگاہیں ہیں۔ بعض معاصر مصنفین نے 7 طرائق سے 7 سیاروں کی مدارات مراد لیے ہیں۔ واللہ عالم، ہر چیز پورے انتظام و احکام اور خبرداری سے بنائی ہے، اور اس کی حفاظت و بقا کے طریقوں سے ہم
پورے باخبر ہیں۔ اجرام سماویہ اور مخلوقات سفلیہ میں کوئی چیز نہیں جو ہمارے احاطہ علم و قدرت سے باہر ہو، ورنہ سارا انتظام ہی درم برم ہو جائے۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فیہا وهو معکم اینما کنتم واللہ بما تعملون بصیر۔ سورہ نمبر 57 سورۃ الحدید آیت نمبر 4۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ۔ وَأَنزَلْنَا اور ہم نے اتارا من السماء آسمانوں سے ماءً پانی بقدر اندازے کے ساتھ، فَأَسْكَنَّاهُ ہم نے اسے ٹھہرایا فی الارض زمین میں، وَإِنَّا اور بے شک ہم عَلَىٰ پر ذَهَابٍ لے جانا بِهِ اس کا لقادرون البتہ قادر، اور اتارا ہم نے آسمان سے پانی ناپ کر پھر اس کو ٹھہرا دیا زمین میں، اور ہم اس کو لے جائیں تو لے جا سکتے ہیں، نہ اس قدر زیادہ کہ دنیا بے وقت اور بے موقع تباہ ہو جائے، اور نہ اتنا کم کہ ضروریات کو کافی نہ ہو، یعنی بارش کا پانی زمین اپنے اندر جذب کر لیتی ہے جس کو ہم کنواں وغیرہ کھود کر نکالتے ہیں، یعنی نہ اتارنا چاہیں تو نہ اتاریں، اور اتارنے کے بعد تم کو اس سے منتفع ہونے کی دسترس نہ دیں، مثلاً اس قدر گہرا کر دیں کہ تم نکالنے میں کامیاب نہ ہو سکو، یا خشک کر کے ہوا میں اڑا دیں، یا کھاری اور کڑوا کر دیں، تو ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ فَأَنشَأْنَا پس ہم نے پیدا کیے لکم تمہارے لیے بھی اس سے جنات باغات من سے کہ نخیل کھجور جمع وعناب اور انگور جمع لکم تمہارے لیے فیہا اس میں فواکہ میوے کثیرۃ بہت ومنها اور اس سے تاکلون تم کھاتے ہو۔ پھر اگا دیے تمہارے واسطے سے باغ کھجور اور انگور کے تمہارے واسطے ان میں میوے ہیں بہت، اور انہی میں سے کھاتے ہو، یعنی ان کی بہار دیکھ کر خوش ہوتے ہو، اور بعض کو بطور تفقہ اور بعض کو بطور غذا استعمال کرتے ہو۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ۔ وَشَجَرَةً اور درخت تخرج نکلتا ہے من سے طور سینا طور سینا، تنبت گتا ہے بالدہن تیل کے ساتھ لیے، وصبغ اور سالن للآکلین کھانے والوں کے لیے، اور وہ درخت جو نکلتا ہے سینا پہاڑ سے لے اگتا ہے، تنبت اگتا ہے تیل اور روٹی ڈبونا کھانے والوں کے واسطے، یعنی زیتون کا درخت جس میں سے روغن نکلتا ہے جو مالش وغیرہ کے کام آتا ہے، اور بہت ملکوں کے لوگ سالن کی جگہ اس کا استعمال کرتے ہیں۔ اس درخت کا ذکر خصوصیت سے فرمایا کیونکہ اس کے فوائد کثیر ہیں اور خاص فضل و شرف رکھتا ہے، اس لیے سورہ 3 میں اس کی قسم کھائی گئی۔ جبل طور کی طرف نسبت کرنا بھی اس کی فضیلت و برکت ظاہر کرنے کے لیے ہے، وہاں اس کی پیداوار زیادہ ہوگی۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ وَإِنَّ بے شک لکم تمہارے لیے فی الانعام چوپاؤں میں لعبرةً عبرت غور کا مقام، نسقیکم ہم تمہیں پلاتے ہیں، مما اس سے جو فی بطونہا ان کے پیٹوں میں، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے فیہا ان میں منافع فائدے کثیرۃ بہت، ومنہا اور ان سے تاکلون تم کھاتے ہو، اور تمہارے لیے چوپاؤں میں دہیان کرنے کی بات ہے، پلاتے ہیں ہم تم کو ان کے پیٹ کی چیز سے، اور تمہارے لیے ان میں بہت فائدے ہیں اور بعضوں کو کھاتے ہو۔ نباتات کے بعد یہ حیوانات کا ذکر ہوا، یعنی جانوروں کا دودھ ہم اپنی قدرت سے تم کو پلاتے ہیں، اور بہت کچھ فائدے تمہارے لیے ان کی ذات میں رکھ دیے ہیں، حتیٰ کہ بعض جانوروں کا گوشت کھانا بھی حلال کر دیا۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ۔ وَعَلَيْهَا اور ان پر، وَعَلَى الْفُلْكِ اور کشتی پر، تُحْمَلُونَ سوار کیے جاتے ہو، اور ان پر اور کشتیوں پر لدے پھرتے ہو، یعنی خشکی میں جانوروں کی پیٹھ پر، اور دریا میں جہازوں اور کشتیوں پر سوار ہو کر کہیں سے کہیں نکل جاتے ہو، اور بڑے بڑے وزنی سامان ان پر بار کرتے ہو۔ کشتی کی مناسب سے آگے نوح علیہ السلام کا قصہ ذکر فرماتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان سے کشتی بنوائی جو طوفان عظیم کے وقت مومنین کی نجات کا ذریعہ بنی۔ پھر نوح علیہ السلام کی مناسبت سے بعض دوسرے انبیاء کے واقعات بھی ذکر فرما دیے۔ شاید یہاں ان قصص کے بیان میں یہ بھی اشارہ ہوگا کہ جس طرح اوپر کی آیات میں تمہاری جسمانی ضروریات کا انتظام مذکور تھا، اسی طرح خداوند رحمان نے تمہاری روحانی حوائج و ضروریات کا سر انجام کرنے کے لیے ابتدائی دنیا سے وحی اور رسالت کا سلسلہ بھی قائم فرما دیا، یا یوں کہہ لو کہ اوپر قدرت کے نشانات بیان فرما کر توحید کی طرف متوجہ کرنا تھا۔ اس کی تکمیل کے لیے یہاں سے
سلسلہ نبوت کا بیان شروع کر دیا، جس کے ضمن میں انبیاء اور ان کے متبعین کی خوش انجامی اور مکذبین و معاندین کی بد انجامی بھی ذہن نشین کر دی گئی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُل رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ اور لقد ارسلنا البتہ ہم نے بھیجا نوح إِلَىٰ قَوْمِهِ اس کی قوم کی طرف، فقال پس اس نے کہا یا قومی اے میری قوم اعبدوا تم عبادت کرو اللہ ما لکم تمہارے لیے نہیں من الہ کوئی معبود غیرہ اس کے سوا، افلا تتقون کیا تم ڈرتے نہیں۔ اور ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کے پاس تو اس نے کہا اے قوم بندگی کرو اللہ کی، تمہارا کوئی حاکم نہیں اس کے سوا کہ تم ڈرتے نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں۔ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين فقال تو وہ بولے الملأ سردار الذين كفروا جنہوں نے کفر کیا من سے کہ قومی اس کی قوم ما هذا یہ نہیں الا مگر بشر ایک بشر مثلکم تم جیسا یرید وہ چاہتا ہے یہ تفضل کہ بڑا بن بیٹھے وہ علیکم تم پر، ولو اور اگر شاء اللہ چاہتا لانزل تو اتارتا ملائکۃ فرشتے، ما سمعنا نہیں سنا ہم نے بہذا یہ فی آبائنا اپنے آباء اجداد سے الاولین پہلے۔ تب بولے سردار جو کافر تھے اس کی قوم میں یہ کیا ہے آدمی ہے جیسے تم چاہتا ہے کہ بڑائی کرے تم پر، اور اگر اللہ چاہتا تو اتارتا فرشتے، ہم نے یہ نہیں سنا اپنے اگلے باپ دادوں میں یعنی اس میں اور تم میں فرق کیا ہے جو یہ رسول بن جائے تو تم نہ بنو، یعنی بڑا بن کر رہنا چاہتا ہے اس لیے یہ سب ڈھونگ بنایا ہے، ورنہ خدا کسی کو رسول بنا کر بھیجتا تو کیا یہی اس کام کے لیے رہ گیا تھا۔ یعنی ہم نے ایسی عجیب بات کبھی نہیں سنی کہ ایک ہماری طرح کا معمولی آدمی خدا کا رسول بن جائے اور تمام دیوتاؤں کو ہٹا کر تنہا ایک خدا کی حکومت منوانے لگے۔ ان ہوا الا رجل به جنۃ فتربصوا به حتی حین، اذن ہوا نہیں وہ الا مگر رجل ایک آدمی بھی جس کو جنت جنون، فتربصوا سو تم انتظار کرو بھی اس کا حتی حین ایک مدت تک، اور کچھ نہیں یہ ایک مرد ہے کہ اس کو سودا ہے، سو رات دیکھو اس کی ایک وقت تک۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس غریب کا دماغ چل گیا ہے، بھلا ساری قوم کے خلاف اور اپنے باپ دادوں کے خلاف ایسی بات زبان سے نکالنا جو کوئی شخص باور نہ کر سکے، کھلا جنون نہیں تو اور کیا ہوگا، بہتر ہے چند روز صبر کرو۔
اور انتظار کرو، شاید کچھ دنوں کے بعد اسے ہوش آ جائے اور جنون کے دورے سے افاقہ ہو، یا یوں ہی مرا کر قصہ ختم ہو جائے، الیاذ باللہ۔ قال رب انصرنی بما کذبون، قال اس نے کہا ربی اے میرے رب، انصرنی میری مدد فرما، بما اس پر کذبون انہوں نے مجھے جھٹلایا، بولا اے رب تو مدد کر میری کہ انہوں نے مجھ کو جھٹلایا، یعنی جب نوح کی ساری کوششیں بیکار ثابت ہوئیں، 950 برس سختیاں جھیل کر بھی ان کو راست پر نہ لانے میں کامیاب نہ ہوئے، تو خدا سے فریاد کی کہ اب ان اشقیاء کے مقابلے میں میری مدد فرمائیے، کیونکہ بظاہر یہ لوگ میری تکذیب سے باز آنے والے نہیں، اوروں کو بھی خراب کریں گے۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ فَأَوْحَيْنَا تو ہم نے وحی بھیجی الیہ اس کی طرف، ان کے اصنعی تم بناؤ الفلک کشتی، بِأَعْيُنِنَا ہماری آنکھوں کے سامنے، وَوَحْيِنَا اور ہمارا حکم، فَإِذَا پھر جب آ جائے امرنا ہمارا حکم، وفارت تنور اور تنور ابلنے لگے، فسلک تو چلا لے رکھ لے، فیہا اس میں، من سے کل ہر قسم، زوجین اثنین دو، اہلک اور اپنے گھر والے، 100 من جو، اللہ سوائے من جو جس سبق پہلے ہو چکا، علیہ اس پر، القول حکم، منہم ان میں سے، ولا تخاطبنی اور نہ کرنا مجھ سے بات، فی میں بارہ میں، الذین ظلموا وہ جنہوں نے ظلم کیا، انہم بے شک وہ، مغرقون غرق کیے جانے والے ہیں۔ پھر ہم نے حکم بھیجا اس کو کہ بنا کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے، اور ہمارے حکم سے پھر جب پہنچے ہمارا حکم اور ابلنے تندور، تو ڈال دے کشتی میں ہر چیز کا جوڑا، دو نر اور مادہ، اور اپنے گھر کے لوگ، مگر جس کی قسمت میں پہلے سے ٹھہر چکی ہے بات، اور مجھ سے بات نہ کہ مجھ سے ان ظالموں کے واسطے، بے شک ان کو ڈوبنا ہے۔ طوفان نوح، یہ قصہ پہلے سورہ ہود وغیرہ میں گزر چکا ہے، وہاں ان الفاظ کی تفسیر ملاحظہ ہو، یعنی کافروں کو خود خواہ تیرے کنبے کے ہوں سوار مت کر، یعنی حکم قطعی عذاب کا ہو چکا، یہ فیصلہ اٹل ہے، ضرور ہو کر رہے گا، اب ظالموں میں سے کسی کو بچانے کے لیے ہم سے صحیح سفارش نہ کرنا۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ فَإِذَا پھر جب استویت تم بیٹھ جاؤ، انت تم، ومن اور جو، معاک تیرے ساتھ ساتھی، علیٰ پر، الفلک کشتی، فقل تو کہنا، الحمد تمام تعریفیں، للہ اللہ کے لیے، الذی وہ جس نے، نجانا ہمیں نجات دی، من سے، القومی قوم، الظالمین ظالم جمع، پھر جب پڑھ چکے تو اور جو تیرے ساتھ ہے کشتی پر، تو کہ شکر اللہ کا جس نے چھڑایا ہم کو گناہ گار لوگوں سے۔ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ وَقُلْنَا اور کہو، ربی اے میرے رب، انزلنی مجھ اتار، منزلن منزل، مبارکن مبارک، وانتا اور تو، خیرن بہترین، المنزلین اتارنے والا، اور کہہ اے رب اتار مجھ کو برکت کا اتارنا، اور تو ہے بہتر اتارنے والا، یعنی کشتی میں اچھی آرام کی جگہ دے، اور کشتی سے جہاں اتارے جائیں وہاں بھی کوئی تکلیف نہ ہو، ہر طرح اور ہر جگہ تیری رحمت و برکت شامل حال رہے۔ ان فی ذلک لآیات وان کنا لمبتلین، ان بے شک، فی ذلک البتہ نشانیاں، لآیات البتہ نشانیاں، وان کنا اور بے شک ہم ہیں، لمبتلین آزمائش، اس میں نشانیاں ہیں، اور ہم ہیں جانچنے والے کہ کون ان نشانوں کو سن کر عبرت و نصیحت حاصل کرتا ہے، کون نہیں کرتا۔ کما قال تعالی وقد ترکناها آیۃ فہل من مدکر، ولقد سورۃ نمبر 54، سورۃ القمر، آیت نمبر 15۔ ثم انشأنا من بعدہم قرنا آخرین، ثم پھر، انشأنا ہم نے پیدا کیا، من بعدہم ان کے بعد، قرناً گروہ، آخرین دوسرا پھر پیدا کیا ہم نے ان سے پیچھے ایک جماعت اور، یہ ذکر عاد کا ہے یا سمود کا۔ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ فَأَرْسَلْنَا پھر بھیجے ہم نے، فِيهِمْ ان کے درمیان، رسولاً رسول، جمع، منہم ان میں سے، ان کے،
عبدو تم عبادت کرو اللہ مالکم نہیں تمہارے لیے من الہ کوئی معبود غیرہ اس کے سوا فلا تتقون کیا پھر تم ڈرتے نہیں۔ پھر بھیجا ہم نے ان میں ایک رسول ان میں کا کہ بندگی کرو اللہ کی کوئی نہیں تمہارا حاکم اس کے سوا پھر کیا تم ڈرتے نہیں، یعنی حضرت ہود یا حضرت صالح علیہ السلام۔ وقال الملأ من قومه الذين كفروا كذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوا فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم أمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار معين وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون وقال اور کہا الملأ سرداروں من قومی اس کی قوم کے الذین وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا وکذبوا اور جھٹلایا بلقاء حاضری کو الآخرت آخرت وأترفناهم اور ہم نے انہیں عیش دیا فی میں الحیات دنیا دنیا کی زندگی ما ہذا یہ نہیں الا مگر بشر ایک بشر مثلکم تم نے جیسا یاکل وہ کھاتا ہے مما اس سے جو تاکلون تم کھاتے ہو منہ اس سے ویشرب اور پیتا ہے مما اس سے تشربون جو تم پیتے ہو۔ اور بولے سردار اس کی قوم کے جو کافر تھے اور جھٹلاتے تھے آخرت کی ملاقات کو اور آرام دیا تھا ان کو ہم نے دنیا کی زندگی میں اور کچھ نہیں، یہ ایک آدمی ہے جیسے تم کھاتے ہو جیسے تم کھاتا ہے جس قسم سے تم کھاتے ہو اور پیتا ہے جس قسم سے تم پیتے ہو، یعنی اس کے معتقد نہ تھے کہ مرنے کے بعد ایک دن خدا سے ملنا ہے، بس دنیا کی زندگی اور اس کا عیش و آرام ہی ان کا اوڑھنا بچھونا تھا، یعنی بظاہر کوئی بات اس میں تم سے سوا نہیں۔ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ وَلَئِنْ اور اگر اطعتم تم نے اطاعت کی بشراً ایک بشر مثلکم اپنے جیسا انکم بے شک تم اذن اس وقت لخاسرون گھاٹے میں رہو گے، اور کہیں تم چلنے لگے کہنے پر ایک آدمی کے اپنے برابر کے تو تم بے شک خراب ہوئے، یعنی اس سے بڑی خرابی اور ذلت کیا ہوگی کہ اپنے جیسے ایک معمولی آدمی کو خام خواہ مہدوم و مطاع ٹھہرا لیا جائے۔ ایعدکم انکم اذا متم وکنتم ترابا وعظاما انکم مخرجون ایعدکم کیا وہ وعدہ دیتا ہے تمہیں انکم کہ تم اذا جب متم مر گئے وکنتم اور تم ہو گئے ترابا مٹی وعظاما اور ہڈیاں الکم تو تم مخرجون نکالے جاؤ گے، کیا تم کو وعدہ دیتا ہے کہ جب تم مر جاؤ اور ہو جاؤ مٹی اور ہڈیاں تو تم کو نکلنا ہے؟
ہیہات ہیہات لما توعدون، ہیہات بعید ہے، ہیہات بعید ہے لما وہ جو توعدون تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے، کہاں ہوتا ہے جو تم سے وعدہ ہوتا ہے، یعنی کس قدر بعید از عقل بات کہتا ہے کہ ہڈیوں کے ریزے مٹی کی ذرات میں مل جانے کے بعد پھر قبروں سے آدمی بن کر اٹھیں گے، ایسی محمل بات ماننے کو کون تیار ہوگا بھلا۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، ان ہی نہیں ہے الا مگر حیاتنا ہماری زندگی، الدنیا دنیا، لموت اور ہم مرتے ہیں، ونحیا اور ہم جیتے ہیں، وما اور نہیں نحن ہم بمبعوثین پھر اٹھائے جانے والے، اور کچھ نہیں، یہی جینا ہے ہمارا دنیا کا، مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہم کو پھر اٹھنا نہیں، یعنی کہاں کی آخرت، کہاں کا حساب کتاب، ہم تو جانیں یہی ایک دنیا کا سلسلہ اور یہی ایک مرنا اور جینا ہے جو سب کی آنکھوں کے سامنے ہوتا رہتا ہے، کوئی پیدا ہوا کوئی فنا ہو گیا، آگے کچھ نہیں۔ ان هو الا رجل افترى على الله كاذبا وما نحن له بمؤمنين، ان نہیں ہوا وہ الا مگر رجل ایک آدمی، افترا اس نے جھوٹ باندھا، علی اللہ اللہ پر، کاذبا جھوٹ، وما اور نہیں نحن ہم لہو اس پر، بمؤمنین مان لانے والے، اور کچھ نہیں، یہ ایک مرد ہے باندھ لایا ہے اللہ پر جھوٹ اور اس کو ہم نہیں ماننے والے، کہ میں اس کا پیغمبر ہوں اور وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر کے عذاب و ثواب دے گا۔ یہ دونوں دعوے ایسے ہیں جن کو ہم کبھی تسلیم نہیں کر سکتے، خام خواہ جھگڑنے اور دوسرے درد سری کرنے سے کیا فائدہ۔ قال رب انصرنی بما کذبون، قال اس نے عرض کیا ربی میرے رب، انصرنی میری مدد فرما، بما اس پر جو کذبون انہوں نے مجھے جھٹلایا، بولا اے رب میری مدد کر کے انہوں نے مجھ کو جھٹلایا، یعنی آخر پیغمبر نے کفار کی طرف سے نا امید ہو کر دعا کی۔ قال عما قلیل لیصبحن نادمین، قال اس نے فرمایا عما قلیل بہت جلد، لیصبحن وہ ضرور رہ جائیں گے، نادمین پچھتانے والے، اب تھوڑے دنوں میں صبح کو رہ جائیں گے پچھتانے، یعنی عذاب آیا چاہتا ہے جس کے بعد پچھتائیں گے اور وہ پچھتانا نفع نہ دے گا۔ فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين، فأخذتهم پس انہیں پکڑا صیحت چنگاڑ، بالحق کی وعدہ حق کے مطابق، فجعلناهم سو ہم نے انہیں کر دیا غثاء حسو حشاک، فبعدا دوری مار، للقوم ان قوم کے لیے، ظالمین ظالم جمع، پھر پکڑا ان کو چنگاڑ نے، تحقیق پھر کر دیا ہم نے ان کو کوڑا، سو دور ہو جائیں گناہ گار لوگ۔ اس سے بظاہر مترشح ہوتا ہے کہ یہ قصہ سمود کا ہے کہ وہ چنگاڑ سے مرے ہیں، واللہ عالم، جیسے سیلاب حسو حشا کو بہا لے جاتا ہے اس طرح عذاب الہی کے سیل میں بہہ چلے گئے، یعنی خدا کی رحمت سے۔ قرون آخرین، ثم پھر انشانا ہم نے پیدا کی، من بعدہم ان کے بعد، قرون امتیں آخرین دوسری، اور پھر پیدا کی ہم نے ان سے پیچھے جماعتیں۔ ما تسبق من امت اجلها وما یستاخرون، ما تسبق نہیں سبقت کرتی ہے، من امت کوئی امت، اجلها اپنی میعاد، وما اور نہ یستاخرون پیچھے رہ جاتی ہے، اور نہ آگے جائے کوئی قوم اپنے وعدہ سے اور نہ پیچھے رہے، یعنی ہر ایک قوم جس نے پیغمبروں کی تکذیب کی ٹھیک اپنے وعدہ پر ہلاک کی جاتی رہی، جو میعاد کسی قوم کی تھی ایک منٹ اس سے آگے پیچھے نہ ہوئی۔ ثم ارسلنا رسلنا تترى كلما جاء امة رسولها كذبوا فاتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم احاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون، ثم پھر ارسلنا ہم نے بھیجے رسولنا رسول جمع، تترا پہ در پہ، کلما جب بھی آیا امتن کسی امت میں رسول، اس کا رسول، کذبوا انہوں نے اسے جھٹلایا، فاتبعنا تو ہم نے پیچھے لائے، بعضهم ان میں سے ایک، بعضاً دوسرے، وجعلناهم اور انہیں بنا دیا ہم نے احادیث افسانے، بعدا سو دوری مار، لقوم ان لوگوں کے لیے، لا یؤمنون جو ایمان نہیں لائے۔ پھر بھیجتے رہے ہم اپنے رسول لگاتار، جہاں پہنچا کسی امت کے پاس ان کا رسول اس کو جھٹلا دیا، پھر چلاتے گئے ہم ایک کے پیچھے دوسرے، اور کر ڈالا ان کو کہانیاں، سو دور ہو جائیں جو لوگ نہیں مانتے، یعنی رسولوں کا
تانتا باندھ دیا، یکے بعد دیگرے پیغمبر بھیجتے رہے اور مکذبین میں بھی ایک کو دوسرے کے پیچھے چلتا کرتے رہے، ادھر پیغمبروں کی بعثت کا اور ادھر ہلاک ہونے والوں کا نمبر لگا دیا۔ چنانچہ بہت قومیں ایسی تباہ برباد کی گئیں جن کے قصے کہانیوں کے سوا کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ آج ان کی داستانیں محض عبرت کے لیے پڑھی اور سنی جاتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین، پھر ارسلنا ہم نے بھیجا موسیٰ واخاہ اور ان کا بھائی ہارون بآیاتنا ساتھ ہماری اپنی نشانیاں، وسلطان اور دلائل مبین کھلے۔ پھر بھیجا ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی نشانی دے کر اور کھلی سند۔ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ۔ طرف فرعون و ملئی اور اس کے سردار، فاستکبروا تو انہوں نے تکبر کیا، وکانوا اور وہ تھے، قوماً لوگ، عالین سرکش۔ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس پھر لگے بڑائی کرنے اور لوگ زور پر چڑھ رہے تھے، اس لیے خدائی پیغام کو خاطر میں نہ لائے۔ کبر و غرور کے نشے نے ان کے دماغوں کو بالکل مختل کر رکھا تھا۔ فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فقالوا بشر نے کہا انؤمن کیا ہم ایمان لے آئیں لبشرین دو آدمیوں پر، مثلنا اپنے جیسے، وقومهما اور ان کی قوم، لنا ہماری، عابدون بندگی خدمت کرنے والی۔ سو بولے کیا ہم مانیں گے اپنے برابر کے دو آدمیوں کو اور ان کی قوم ہمارے تابعدار ہیں، یعنی موسیٰ و ہارون کی قوم بنی اسرائیل تو ہماری غلامی کر رہی ہے، ان میں کے دو آدمیوں کو ہم اپنا سردار کس طرح بنا سکتے ہیں؟ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ پس انہوں نے جھٹلایا دونوں کو، فَكَانُوا تو وہ ہو گئے، من سے مہلکین ہلاک ہونے والے۔ پھر جھٹلایا ان دونوں کو، پھر ہو گئے غارت ہونے والوں میں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَلَقَدْ اور تحقیق آتَيْنَا ہم نے دی موسیٰ الکتاب لعلہم تاکہ وہ لوگ یہتدون ہدایت پالیں، اور ہم نے دی موسیٰ کو کتاب تاکہ وہ راہ پائیں، یعنی فرعونیوں کی ہلاکت کے بعد ہم نے ان کو تورات شریف مرحمت کی تاکہ لوگ اس پر چل کر جنت اور رضائے الہی کی منزل تک پہنچ سکیں۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ وَجَعَلْنَا اور ہم نے بنایا ابن مریم کے بیٹے عیسیٰ کو، وَأُمَّهُ اور ان کی ماں، آیتاً ایک نشانی، وَآوَيْنَاهُمَا اور ہم نے انہیں ٹھکانہ دیا، اِلیٰ طرف، ربوۃ ایک بلند ٹیلے، ذات قرار ٹھہرنے کا مقام، ومعین اور جاری پانی، اور بنایا ہم نے مریم کے بیٹے اور اس کی ماں کو ایک نشانی اور ان کو ٹھکانہ دیا ایک ٹیلے پر جہاں ٹھہرنے کا موقع تھا اور پانی نتھرا، یعنی قدرت الہیہ کی نشانی ہے کہ تنہا ماں سے بن باپ کے حضرت عیسیٰ اسلام کو پیدا کر دیا، جیسا کہ آل عمران اور سورہ مریم میں اس کا تقریر کی جا چکی ہے۔ شاید یہ وہی ٹیلہ یا اونچی زمین ہو جہاں وضع حمل کے وقت حضرت مریم تشریف رکھتی تھیں۔ چنانچہ سورہ مریم کی آیات فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا آیت نمبر 24۔ وَهُزِّي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا آیت نمبر 25 سورہ نمبر 19 سورہ مریم آیت نمبر 24-25 دلالت کرتی ہیں کہ وہ جگہ بلند تھی، نیچے چشمہ یا نہر بہہ رہی تھی اور کھجور کا درخت نزدیک تھا۔ قضا افسرہ ابن کثیر رحمہ اللہ، لیکن عموماً مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ حضرت مسیح کے بچپن کا واقعہ ہے۔ ایک ظالم بادشاہ ہیرودوس نامی نجومیوں سے سن کر کہ حضرت عیسیٰ کو سرداری ملے گی لڑکپن میں
ہی ان کا دشمن ہو گیا تھا اور قتل کے در پہ تھا۔ حضرت مریم الہام ربانی سے ان کو لے کر مصر چلی گئیں اور اس ظالم کے مرنے کے بعد پھر شام واپس چلی آئیں۔ چنانچہ انجیل متی میں بھی یہ واقعہ مذکور ہے، اور مصر کا اونچا ہونا باعتبار رود نیل کے ہے، ورنہ غرق ہو جاتا، اور ماہ معین رود نیل ہے۔ بعض نے ربوہ اونچی جگہ کی سے مراد شام یا فلسطین لیا ہے، اور کچھ بعید نہیں کہ جس ٹیلے پر ولادت کے وقت موجود تھیں وہیں اس خطرہ کے وقت بھی پناہ دی گئی ہو، واللہ اعلم۔ بہرحال اہل اسلام میں کسی نے ربوہ سے مراد کشمیر نہیں لیا، نہ حضرت مسیح علیہ السلام کی قبر کشمیر میں بتلائی، البتہ ہمارے زمانہ کے بعض زائرین نے ربوہ سے کشمیر مراد لیا ہے اور وہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر بتلائی ہے، جس کا کوئی ثبوت تاریخی حیثیت سے نہیں، محض کذب و دروغ بانی ہے۔ محلہ خان یار شہر سری نگر میں جو قبر یوز آزف کے نام سے مشہور ہے اور جس کے بابت تاریخ اعظمی کے مصنف نے محض عام افواہ نقل کی ہے کہ لوگ اس کو کسی نبی کی قبر بناتے ہیں، وہ کوئی شہزادہ تھا اور دوسرے ملک سے یہاں آیا، اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر بتانا پرلے درجے کی بے حیائی اور سفاہت ہے۔ ایسی اٹکل پچو قیاس آرائیوں سے حضرت مسیح علیہ السلام کی حیات کو باطل ٹھہرانا بجز خبث و جنون کے کچھ نہیں۔ اگر اس قبر کی تحقیق مطلوب ہو اور یہ کہ یوز آصف کون تھا، تو جناب منشی حبیب اللہ صاحب امر تصریح کا رسالہ دیکھو، جو خاص اس موضوع پر نہایت تحقیق و تدقیق سے لکھا گیا ہے اور جس میں اس مومن خیال کی دھجیاں بکھیر دی گئی ہیں۔ فجزاہ اللہ تعالی عنا وعن سائر المسلمین احسن الجزاء۔ يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم آمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذ هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تستهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون
يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. یا ایہا اے الرسل رسول جمع کلو کھاؤ من سے الطیباتی پکیزہ چیزیں واعملو اور عمل کرو صالحا نیک انی بے شک میں بما اس سے جو تعملون تم کرتے ہو علیم جاننے والا. اے رسولو کھاؤ ستھری چیزیں اور کام کرو بھلا جو تم کرتے ہو میں جانتا ہوں. یعنی سب پیغمبروں کے دین میں یہی ایک حکم رہا کہ حلال کھانا حلال راہ سے کما کر اور نیک کام کرنا نیک کام سب حق جانتی ہے. چنانچہ تمام پیغمبر نہایت مضبوطی اور استقامت کے ساتھ عقل حلال صدق مقال اور نیک اعمال پر مواظبت اور اپنی امتوں کو اسی کی تاکید کرتے رہے. قرآن کریم میں دوسری جگہ اسی طرح کا حکم جو یہاں رسولوں کو ہوا عامہ مومنین کو دیا گیا ہے. اس میں نصارہ کی نصارہ کی رہبانیت کا بھی رد ہو گیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر سے خاص مناسبت رکھتا ہے. حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جس کا کھانا پینا حرام کا ہو اسے اپنی دعا کے قبول ہونے کی توقع نہیں رکھنا چاہیے. اور بعض احادیث میں ہے کہ جو گوشت حرام سے آگاہ ہو دوزخ کی آگ اس کی زیادہ حقدار ہے الیاذ باللہ. یعنی حلال کھانے اور نیک کام کرنے والوں کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے تمام کھلے چھپے احوال و افعال سے باخبر ہے. اسی کے موافق ہر ایک سے معاملہ کرے گا. یہ رسولوں کو خطاب کر کے امت کو سنایا. وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ. وَإِنَّ اور بے شک هَٰذِهِ یہ امتکم تمہاری امت امتً واحدةً ایک امت واحدہ وَأَنَا اور میں ربکم تمہارا رب فَاتَّقُونِ پس مجھ سے ڈرو. اور یہ لوگ ہیں تمہارے دین کے سب ایک دین پر اور میں ہوں تمہارا رب سو مجھ سے ڈرتے رہو. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. فَتَقَطَّعُوا پھر انہوں نے کاٹ لیا امرہم اپنا کام بینہم آپس میں زبرن ٹکڑے ٹکڑے کل حزب ہر گروہ بما اس پر جو لدیہم ان کے پاس فرحون خوش. پھر پھوٹ ڈال کر لیا اپنا کام آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہر فرقہ جو ان کے پاس ہے اس پر ریجھ رہے ہیں. یعنی اصول کے اعتبار سے تمام انبیاء کا دین و ملت و ایک اور سب کا خدا بھی ایک ہے جس کی نافرمانی سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے. لیکن لوگوں نے پھوٹ ڈال کر اصل دین کو پارا پارا کر دیا اور جدی راہیں نکال لیں. اسی طرح آراء و اہوا کا اتباع کر کے سینکڑوں فرقے اور مذہب بن گئے. یہ تفریق انبیاء نے نہیں سکھلائی. ان کے یہاں ازمنہ و امکنہ وغیرہ کے اختلافات سے صرف فروعی اختلاف تھا. اصول دین میں سب بالکلیہ متفق رہے ہیں. عموماً مفسرین نے آیت کی تقریر اسی طرح کی ہے لیکن حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ ہر پیغمبر کے ہاتھ اللہ تعالیٰ نے جو اس وقت کے لوگوں میں بگاڑ تھا اس کا سنوار فرمایا. پیچھے لوگوں نے جانا ان کا حکم جدا جدا ہے. آخر ہمارے پیغمبر کی معرفت سب بگاڑ کا سنوار اور سب خرابیوں کا علاج اکٹھا بتا دیا. اب سب دین مل کر ایک دین ہو گیا اور سب قومیں ایک جھنڈے تلے جمع کر دی گئیں. یعنی سمجھتے ہیں کہ ہم ہی حق پر ہیں اور ہماری ہی راہ سیدھی ہے. فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِینٍ فَذَرْهُمْ پس چھوڑ دے انہیں فی غمرتہم ان کی غفلت میں حتیٰ تک حین ایک مدت مقررہ. سو چھوڑ دے ان کو ان کی بے ہوشی میں ڈوبے ایک وقت تک. یعنی جن لوگوں نے انبیاء کی متفقہ ہدایات میں رخنہ ڈال کر الگ الگ فرقے اور ملتیں قائم کر دیں. ہر فرقہ اپنے ہی عقائد و خیالات پر دل جمائے بیٹھا ہے. کسی طرح اس سے ہٹنا نہیں چاہتا. خواہ آپ کتنی ہی نصیحت فرمائیں تو آپ بھی ان کے غم میں زیادہ نہ پڑیے بلکہ تھوڑی سی مہلت دیجیے کہ یہ اپنی غفلت و جہالت کے نشے میں ڈوبے رہے ہیں یہاں تک کہ وہ گھڑی آ پہنچے جب ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں. یعنی موت یا عذاب الہی ان کے سروں پر منڈلانے لگے. اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ اَيَحْسَبُونَ کیا وہ گمان کرتے ہیں انما کہ جو کچھ نُمِدُّهُم ہم مدد کر رہے ہیں ان کی بھی اس کے ساتھ من سے مال و بنین اور اولاد. کیا وہ خیال کرتے ہیں کہ یہ جو ہم ان کو دیے جاتے ہیں مال اور اولاد
نسارع لہم فی الخیرات بل لا یشعرون، نسارع ہم جلدی کر رہے ہیں لہم ان کے لیے فی الخیرات بھلائی میں، بلکہ لا یشعرون وہ شعور سمجھ نہیں رکھتے، سو دوڑ دوڑ کر پہنچا رہے ہیں ہم ان کو بھلائیاں، یہ بات نہیں وہ سمجھتے نہیں، یہی خیال ان کا تھا، چنانچہ کہتے تھے نحن اکثر اموالا و اولادا وما نحن بمعذبین، سورۃ نمبر 34 سورہ سبا آیت نمبر 35، یعنی ہم اگر خدا کے ہاں مردود و مبغوض ہوتے تو یہ مال و دولت اور اولاد وغیرہ کی بہتات کیوں ہوتی، یعنی سمجھتے نہیں کہ مال اولاد کی یہ افراد ان کی فضیلت و کرامت کی وجہ سے نہیں، امحال و استدراج کی بنا پر ہے، جتنی ڈیل دی جا رہی ہے اسی قدر ان کی شقاوت کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے۔ سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، سورۃ نمبر 7 سورۃ الاعراف آیت نمبر 182۔ ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، ان بے شک الذین جو لوگ ہم وہ من سے خشیتی ڈر ربی من اپنا رب مشفقون ڈرنے والا سہمے ہوئے، البتہ جو لوگ اپنے رب کے خوف سے اندیشہ رکھتے ہیں، یعنی باوجود ایمان و احسان کے کفار و مغرورین کی طرح مکر اللہ سے معمون نہیں، ہما وقت خوف خدا سے لرزاں و ترساں رہتے ہیں کہ نہ معلوم دنیا میں جو انعامات ہو رہے ہیں استدراج تو نہیں۔ حسن بصری کا مقولہ ہے ان المؤمن جمع احسان و شفقت و ان المنافق جمع اساءت و امنا، مومن نیکی کرتا اور ڈرتا رہتا ہے اور منافق بدی کر کے بے فکر ہوتا ہے۔ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، والذین جو لوگ ہم وہ بآیات آیتوں پر ربهم اپنا رب یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، اور جو لوگ اپنے رب کی باتوں پر یقین کرتے ہیں، یعنی آیات کونیہ و شریعہ دونوں پر یقین رکھتے ہیں کہ جو کچھ ادھر سے پیش آئے عین حکمت ہو، جو خبر دی جائے بالکل حق ہو، جو حکم ملے وہ بہمی وجوہ ثواب و معقول ہے۔ والذین هم بربهم لا یشرکون، والذین جو لوگ ہم وہ بربهم اپنے رب کے ساتھ لا یشرکون شریک نہیں کرتے، اور جو لوگ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتے، یعنی خالص ایمان و توحید پر قائم ہیں، ہر ایک عمل صدق و اخلاص سے ادا کرتے ہیں، شرک جلی یا خفی کا شائبہ بھی نہیں آنے دیتے۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربهم راجعون، والذین جو لوگ یؤتون دیتے ہیں ما آتوا جو وہ دیتے ہیں، وقلوبهم اور ان کے دل وجلة ڈرتے ہیں، انہم کہ وہ الی طرف ربهم اپنا رب راجعون لوٹنے والے، اور جو لوگ کے دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں اور ان کے دل ڈر رہے ہیں اس لیے کہ ان کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یعنی کیا جانے وہاں قبول ہوا یا نہ ہوا، آگے کام آئے یا نہ آئے، اللہ کی راہ میں خرچ کر کے یہ کھٹکا لگا رہتا ہے، اپنے عمل پر مغرور نہیں ہوتے، نیکی کرنے کے باوجود ڈرتے ہیں۔ اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون، اولئک یہی لوگ یسارعون جلدی کرتے ہیں فی الخیرات بھلائیوں میں، وهم اور وہ لا ان کی طرف سابقون سبقت لے جانے والے، وہ لوگ دوڑ دوڑ کر لیتے ہیں بھلائیاں اور وہ ان پر پہنچے سب سے آگے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کما قال تعالی فاتیاہم اللہ ثواب الدنیا حسن ثواب الآخرہ، سورۃ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 148۔ تو در حقیقت اصلی بھلائی اعمال صالحہ، اخلاق حمیدہ اور ملکات فاضلہ میں ہوئی، نہ کہ اموال و اولاد میں جیسے کفار کا گمان تھا۔ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، وَلَا نُكَلِّفُ اور ہم تکلیف نہیں دیتے نفساً کسی کو، الا مگر وسعها اس کی طاقت کے مطابق، وَلَدَيْنَا اور ہمارے پاس کتابوں نے کتاب رجسٹر، ينطق وہ بتلاتا ہے بالحق کی ٹھیک ٹھیک، وَهُمْ اور وہ ان کا لا يظلمون ظلم نہ کیے جائیں گے، ظلم نہ ہوگا، اور ہم کسی پر بوجھ نہیں ڈالتے مگر اس کی گنجائش کے موافق، اور ہمارے پاس لکھا ہوا ہے جو بولتا ہے سچ اور ان پر ظلم نہ ہوگا، یعنی اوپر جو اعمال و خصال بیان کیے گئے کوئی ایسی مشکل کام نہیں جن کا اٹھانا انسانی طاقت سے باہر ہو، ہماری یہ عادت نہیں کہ لوگوں کو تکلیف مالا طاق دی جائے، یہ سب باتیں وہ ہیں جن کو اگر توجہ کرو تو بخوبی حاصل کر سکتے ہیں، اور جو لوگ سابقین کاملین کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے انہیں بھی اپنی وسعت و ہمت کے موافق پوری کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اسی کے مکلف ہیں۔ ہمارے یہاں صحائف اعمال میں درجہ بدرجہ ہر ایک کے اعمال لکھے ہوئے ہیں موجود ہیں، جو قیامت کے دن سب کے سامنے کھول کر رکھ دیے جائیں گے اور انہی کے موافق جزا دی جائے گی،
ہوگی جس پر رتی برابر ظلم نہ ہوگا، نہ کسی کی نیکی ضائع ہوگی، نہ اجر کم کیا جائے گا، نہ بے وجہ بے قصور دوسرے کا بوجھ اس پر ڈالا جائے گا۔ بل قلوبهم فی غمرۃ من ھذا ولہم اعمال من دون ذلک ھم لھا عاملون۔ بلکہ قلوبهم ان کے دل فی غمرۃ غفلت من ھذا اس سے، ولہم اور ان کے اعمال جمع من دونی علاوہ ذالک اس، ھم لھا وہ انہیں عاملون کرتے رہتے ہیں۔ کوئی نہیں، ان کے دل بے ہوش ہیں اس طرح سے، اور ان کو اور کام لگ رہے ہیں اس کے سوا کہ وہ ان کو کر رہے ہیں، یعنی آخرت کے حساب کتاب سے یہ لوگ غافل ہیں اور دنیا کے دوسرے دھندوں میں پڑے ہیں جن سے نکلنے کی فرصت ہی نہیں ہوتی جو آخرت کی طرف توجہ کریں۔ یا یہ مطلب ہے کہ ان کے دل شک و تردد اور غفلت و جہالت کی تاریک موجوں میں غرقاب ہیں۔ بڑا گناہ تو یہ ہوا، باقی اس سے بڑے اور بہت سے گناہ ہیں جن کو وہ سمیٹ رہے ہیں، ایک دم کو ان سے جدا نہیں ہوتے، اور جدا بھی کیوں کر ہوں۔ جو کام ان کے سوء استعداد کی بدولت مقدر ہو چکے ہیں وہ کر کے رہیں گے، اور لامحالہ ان کا خمیازہ بھی اٹھانا پڑے گا۔ حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب اذا ہم یجأرون۔ حتی اذا یہاں تک کہ جب اخذنا ہم نے پکڑا مترفیہم ان کے خوشحال لوگ بالعذاب عذاب میں، اذا ہم اس وقت وہ یجأرون فریاد کرنے لگے، یہاں تک کہ جب پکڑیں گے ہم ان کی آسودہ لوگوں کو آفت میں تبھی وہ لگیں گے چلانے۔ لا تجاروا اليوم انکم منا لا تنصرون۔ لا تجروا تم فریاد نہ کرو، اليوم آج، انکم بے شک تم منا ہم سے، لا تنصرون تم مدد نہ دیے جاؤ گے، مت چلاؤ آج کے دن تم ہم سے چھوٹ نہ سکو گے۔ یعنی جب دنیاوی یا اخروی عذاب میں پکڑے جائیں گے تو چلائیں گے اور شور مچائیں گے کہ ہمیں اس آفت سے بچائے، بھلا وہاں بچانے والا کون؟ حکم ہوگا کہ چلاؤ نہیں۔ یہ سب چیخ پکار بیکار ہے، آج کوئی تمہاری مدد کو نہیں پہنچ سکتا، نہ ہمارے عذاب سے چھڑا سکتا ہے۔ چنانچہ اس عذاب کا ایک نمونہ کفار مکہ کو بدر میں دکھلایا گیا، جہاں ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے یا قید ہو گئے۔ عورتیں مہینوں تک ان کا نوحہ کرتی رہیں، سر کے بال کٹوا کر ماتم کیے گئے، روئے پیٹے چیخے چلائے، کچھ بند نہ پڑا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مظالم سے تنگ آ کر بددعا فرمائی تو 7 سال کا قحط مسلط ہوا، مردار کی ہڈیاں اور چمڑے کھانے اور خون پینے کی نوبت آ گئی۔ آخر رحمت للعالمین سے رحم کا واسطہ دے کر دعا کی درخواست کی، تب اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب اٹھایا۔ اس وقت نہ لات و منات کام آئے، نہ حبل و نائلہ۔ قد كانت آیاتی تتلی علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکثون۔ قد کانت البتہ تھیں، آیاتی میری آیتیں، تتلا پڑھی جاتی تھیں، علیکم تم پر، فکنتم تو تم تھے، علی اعقابکم اپنی ایڑیوں کے بل، تنکثون پھر جاتے، تم کو سنائی جاتی تھیں میری آیتیں تو تم ایڑیوں پر الٹے بھاگتے تھے اس سے تکبر کر کے۔ یعنی اب کیوں شور مچاتے ہو؟ وہ وقت یاد کرو جب خدا کے پیغمبر آیات پڑھ کر سناتے تھے تو تم الٹے پاؤں بھاگتے تھے، سننا بھی گوارا نہ تھا، تمہاری شیخی اور تکبر اجازت نہ دیتا تھا کہ حق کو قبول کرو اور پیغمبروں کی بات پر کان دھرو۔ مستکبرین بھی سامرن تہجرون، مستکبرین تکبر کرتے ہوئے بھی اس کے ساتھ، سامرن افسانہ کوئی کرتے ہوئے، تہجرون بےہودہ بکواس کرتے ہوئے، ایک قصہ گو کو چھوڑ کر چلے گئے۔ یعنی پیغمبر کی مجلس سے ایسے بھاگتے تھے گویا کسی فضول قصہ گو کو چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ سامرن تہجرون کا مطلب یہ ہے کہ رات کے وقت حرم میں بیٹھ کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کریم کی نسبت باتیں بناتے اور طرح طرح کے قصے گھڑتے تھے، کوئی جادو کہتا تھا، کوئی شاعری، کوئی کہانت، کوئی کچھ، اور اسی طرح کی بکواس اور بیہودہ ہذیان کرتے تھے۔ آج اس کا مزہ چکھو، چیخنے چلانے سے کچھ حاصل نہیں۔ افلم يدبروا القول ام جاءهم ما لم يأت آباءهم الاولین۔ افلم يدبروا کیا پس انہوں نے غور نہیں کیا، القول کلام، ام جاءهم ان کے پاس آیا، ما جو، لم یاتی نہیں آیا، آباءهم ان کے باپ دادا، الاولین پہلے، سو کیا انہوں نے دھیان نہیں کیا اس کلام میں، یا آئی ہے ان کے پاس ایسی چیز جو
نہ آئی تھی ان کے پہلے باپ دادوں کے پاس، یعنی قرآن کی خوبیوں میں غور و فکر نہیں کرتے، ورنہ حقیقت حال منکشف ہو جاتی کہ بلا شبہ یہ کام اللہ جل شانہ کا ہے، جس میں ان کی بیماریوں کا صحیح علاج بتلایا گیا ہے۔ یعنی نصیحت کرنے والے ہمیشہ ہوتے رہتے ہیں، پیغمبر ہوئے یا پیغمبر کے تابع ہوئے، آسمانی کتابیں بھی برابر اترتی رہی ہیں، کبھی کہیں، سو یہ کوئی انوکھی بات نہیں جس کا نمونہ بیشتر سے موجود نہ ہو۔ ہاں، جو اکمل ترین اشرف ترین کتاب اب آئی اس شان و مرتبہ کی پہلے نہ آئی تھی، تو اس کا مقتضی یہ تھا کہ اور زیادہ اس نعمت کی قدر کرتے اور آگے بڑھ کر اس کی آواز پر لبیک کہتے، جیسا کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین نے کہی۔ تنبیہ: شاید جہاں آباء اولین سے آباء ابدین مراد ہوں، اور سورہ یاسین میں جو آیا ہے لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، وہاں آباء اقربین کا ارادہ کیا گیا ہو، واللہ عالم۔ ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، یا لم یعرفوا، انہوں نے نہیں پہچانا رسولہم اپنے رسول، فہم تو وہ لہو اس کے منکرون منکر ہیں، یا پہچانا نہیں انہوں نے اپنے پیغام لانے والے کو، سو وہ اس کو اوپرا سمجھتے ہیں۔ یعنی کیا؟ اس لیے اعراض و تکذیب پر تلے ہوئے ہیں کہ ان کو پیغمبر کے احوال سے آگاہی نہیں، حالانکہ سارا عرب جانتا ہے کہ آپ بچپن سے صادق، امین اور عفیف و پاک باز تھے۔ چنانچہ حضرت جعفر نے بادشاہ حبشہ کے سامنے، حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے طائف کسریٰ کے آگے، اور ابو سفیان نے بحالت کفر قیصر روم کے دربار میں اسی چیز کا اظہار کیا۔ پھر ایسے مشہور و معروف راست باز بندہ کی نسبت کیسے گمان کیا جا سکتا ہے کہ وہ الیاذ باللہ خدا تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے لگے؟ ام یقولون بہ جنۃ بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون۔ ام یا یقولون، وہ کہتے ہیں، بھی اس کو جنۃ دیوانگی، بلکہ جاءہم وہ آیا ان کے پاس بالحق کی ساتھ حق بات، و اکثرہم اور ان میں سے اکثر للحق کی حق سے کارہون نفر رکھنے والے، یا کہتے ہیں اس کو سودا ہے، کوئی نہیں وہ تو لایا ہے ان کے پاس سچی بات، اور ان بہتوں کو سچی بات بری لگتی ہے۔ یعنی سودائیوں اور دیوانوں کی باتیں کہیں ایسی کھری اور سچی ہوتی ہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ بھی محض زبان سے کہتے تھے، دل ان کا جانتا تھا کہ بے شک جو کچھ آپ لائے ہیں حق ہے، پر حق بات چونکہ ان کی اغراض و خواہشات کے موافق نہ تھی، اس لیے بری لگتی تھی اور قبول کرنے کے لیے مادہ نہ ہوتے تھے۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ وَلَوِ اور اگر اتباع پیروی کرتا الحق حق اللہ أَهْوَاءَهُمْ ان کی خواہشات، لفسدت البتہ درم برم ہو جاتا، سماوات و آسمان جمع، والارض اور زمین، ومن اور جو فیہن ان کے درمیان، بلکہ اتیناہم ہم لائے ہیں ان کے پاس، بذکرہم ان کی نصیحت، فہم پھر وہ عن ذکرہم اپنی نصیحت سے معرضون روح گردانی کرنے والے ہیں۔ اور اگر سچا رب چلے ان کی خوشی پر تو خراب ہو جائیں آسمان اور زمین، اور جو کوئی ان میں ہے، کوئی نہیں ہم نے پہنچائی ہے ان کو ان کی نصیحت، سو وہ اپنی نصیحت کو دھیان نہیں کرتے۔ یعنی سچی بات بری لگتی ہے تو لگنے دو، سچائی ان کی خوشی اور خواہش کے تابع نہیں ہو سکتی۔ اگر سچا خدا ان کی خوشی اور خواہش ہی پر چلا کرے تو وہ خدا ہی کہاں رہے، معاذ اللہ بندوں کے ہاتھ میں ایک کٹ پتلی بن جائے۔ ایسی صورت میں زمین و آسمان کے یہ محکم انتظامات کیوں کر قائم رہ سکتے ہیں؟ اگر ایک چھوٹے سے گاؤں کا انتظام محض لوگوں کی خواہشات کے تابع کر دیا جائے، وہ بھی 4 دن قائم نہیں رہ سکتا۔ جے کہ زمین و آسمان کی حکومت کیوں کر عام خواہشات، نظام عقلی کے مزاحم اور بہمدگر بھی متناقض واقع ہوئی ہے۔ عقل و ہوا کی کشمکش اور اہواء مختلفہ کی لڑائی میں سارے انتظامات درم برم ہو جائیں گے، جس کی وہ تمنا کیا کرتے تھے۔ لو ان عندنا ذکرا من الاولین، آیت نمبر 168، لکنا عباد اللہ المخلصین، آیت نمبر 169، 37 سورہ صافات آیت نمبر 168 169 جب آ گئی اور ایسی آئی جس سے ان کو قومی حیثیت سے عظیم الشان فخر و شرف حاصل ہوا، تو اب منہ پھیرتے ہیں اور ایسے اعلیٰ فضل و شرف کو ہاتھ سے گنوا رہے ہیں
ام تسألهم خرجا فخراج ربك خیر وهو خیر الرازقین۔ ام تسألهم، کیا تم ان سے مانگتے ہو، خرجن اجر، فخراج تو اجر، ربی کا تمہارا رب، خیر بہتر، وہوا اور وہ خیر الرازقین بہترین روزی دھندہ ہے۔ یا تو ان سے مانگتا ہے کچھ مخصوص ہو، مخصوص تیرے رب کا بہتر ہے اور وہ ہے بہتر روزی دینے والا۔ یعنی آپ دعوت، تبلیغ و نصیحت و خیر خواہی کر کے ان سے کسی معاوضہ کی کے بھی طلبگار نہیں۔ خدا تعالیٰ نے دارین کی جو دولت آپ کو مرحمت فرمائی ہے وہ اس معاوضے سے کہیں بہتر ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، وَإِنَّكَ اور بے شک تم، لَتَدْعُوهُمْ انہیں بلاتے ہو، إِلَىٰ طرف، صِرَاطٍ راہ راست، مستقیم سیدھا راستہ، اور تو بلاتا ہے ان کو سیدھی راہ پر۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، وَإِنَّ بے شک الَّذِينَ جو لوگ لا يُؤْمِنُونَ ایمان نہیں لاتے، بالآخرۃ آخرت پر، عن سے الصراط راہ حق، لناکبون البتہ ہٹے ہوئے ہیں، اور جو لوگ نہیں مانتے آخرت کو راہ سے ٹیڑھے ہو گئے ہیں۔ یعنی آپ کے صدق و امانت کا حال سب کو معلوم ہے۔ جو کلام آپ لائے اس کی خوبیاں اظہر من الشمس ہیں۔ معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حلل دماغ نہیں، ان سے کسی معاوضے کے طالب نہیں۔ جس راستہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلاتے ہیں بالکل سیدھا اور صاف راستہ ہے، جس کو ہر سیدھی عقل والا بسہولت سمجھ سکتا ہے، کوئی ایچ پیچ نہیں، ٹیڑھا سرچا نہیں۔ ہاں، اس پر چلنا انہی کا حصہ ہے جو موت کے بعد دوسری زندگی مانتے ہیں اور اپنی بد انجامی سے ڈرتے ہوں۔ جسے انجام کا ڈر اور عاقبت کی فکر ہی نہیں، وہ کب سیدھے راستے پر چلے گا، یقیناً ٹیڑھا رہے گا اور سیدھی سی بات کو بھی اپنی کجروی سے کج بنا لے گا۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ وَلَوْ اور اگر رحمناہم ہم ان پر رحم کریں، وَكَشَفْنَا اور ہم دور کر دیں، مَا بِهِمْ جو ان پر، مِنْ ضُرٍّ جو تکلیف، لَجُّوا ارے رہے، فی میں پر، طُغْيَانِهِمْ اپنی سرکشی، يَعْمَهُونَ بھٹکتے رہیں۔ اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور کھول دیں جو تکلیف پہنچی ان کو، تو بھی برابر لگے رہیں گے اپنی شرارت میں بہکے ہوئے۔ یعنی تکلیف سے نکال کر آرام دیں تب بھی احسان نہ مانیں اور شرارت و سرکشی سے باز نہ آئیں۔ حضرت کی دعا سے ایک مرتبہ مکہ والوں پر قحط پڑا تھا، پھر حضرت ہی کی دعا سے کھلا۔ شاید یہ اسی کو فرمایا، یا یہ مطلب ہے کہ اگر ہم اپنی رحمت سے ان کے نقصانات کو دور کر دیں، یعنی قرآن کی سمجھ دے دیں، تب بھی یہ لوگ اپنی عزلی خسران اور سوء استعداد کی وجہ سے اختیار کرنے والے نہیں۔ قال تعالی وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ سورہ نمبر 8، سورہ انفال، آیت نمبر 23۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ۔ اور لقد اخذناہم البتہ ہم نے انہیں پکڑا، بالعذاب عذاب، فما استکانوا پھر انہوں نے عاجزی نہ کی، لربہم اپنے رب کے سامنے، وما یتضرعون اور وہ نہ گڑ گڑائے، اور ہم نے پکڑا تھا ان کو آفت میں، پھر نہ عاجزی کی اپنے رب کے آگے، نہ گڑ گڑائے، مثلاً قحط وغیرہ آفات مسلط ہوئیں تب بھی عاجزی کر کے خدا کی بات نہ مانی۔ حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب فتحنا ہم نے کھول دیے، علیہم ان پر، باباً دروازے، ذا عذاب عذاب والا، شدید سخت، اذا ہم تو اس وقت وہ فیہ اس میں، مبلسون مایوس ہوئے، یہاں تک کہ جب کھول دیں ہم ان پر دروازہ ایک سخت آفت کا، تب اس میں ان کی آس ٹوٹے گی۔ اس سے یا تو آخرت کا عذاب مراد ہے، یا شاید وہ دروازہ لڑائیوں کا کھلا جس میں تھک کر عاجز ہوئے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ قَالُوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَٰذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ قُل لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ
قل من بیدی ملکوت کل شیء وهو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون سیقولون للہ قل فأنا تسحرون بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون ما اتخذ اللہ من ولد وما كان معه من الہ اذا لذهب كل الہ بما خلق ولا بعضهم على بعض سبحان اللہ عما یصفون عالم الغیب والشہادة فتعالى عما یشرکون۔ وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو اور وہ الذي وہی جس نے انشأ لكم بنائے تمہارے لیے السمع کان والابصار اور آنکھیں والافئدة اور دل جمع قلیلا بہت ہی کم ما تشکرون جو تم شکر کرتے ہو، اور اسی نے بنا دیے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل تم بہت تھوڑا حق مانتے ہو۔ کانوں سے اس کی آیات تنزیلیہ کو سنو اور آنکھوں سے آیات تکوینیہ کو دیکھو اور دلوں سے دونوں کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ ان نعمتوں کا شکریہ تھا کہ اللہ کی دی ہوئی قوتوں کو ان کے کام میں لاتے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ اکثر آدمیوں نے اکثر اوقات میں ان قوتوں کو بیجا خرچ کیا۔ وَهُوَ الَّذِي ذَرَاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ اور وہ الَّذِي وہی جس نے ذَرَاكُمْ پھیلایا تمہیں فی الارض زمین میں، وَإِلَيْهِ اور اسی کی طرف تحشرون تم جمع ہو کر جاؤ گے، اور اسی نے تم کو پھیلا رکھا ہے زمین میں اور اسی کی طرف جمع ہو کر جاؤ گے۔ وہاں ہر ایک کو شکر گزاری اور ناشکری کا بدلہ مل جائے گا۔ اس وقت کوئی شخص یا کوئی عمل غیر حاضر نہ ہو سکے گا۔ جس نے پھیلایا اس کو سمیٹنا کیا مشکل ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَهُوَ اور وہ الَّذِي وہی جو یحیی زندہ کرتا ہے، وَيُمِيتُ اور مارتا ہے، وَلَهُ اور اسی کے لیے اختلاف آنا جانا اللَّيْلِ رات، وَالنَّهَارِ اور دن، أَفَلَا تَعْقِلُونَ کیا پس تم سمجھتے نہیں۔ اور وہی ہے جلاتا اور مارتا اور اسی کا کام ہے بدلنا رات اور دن کا، سو کیا تم کو سمجھ نہیں۔ زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ، یا اندھیرے سے اجالا اور اجالے سے اندھیرا کر دیا، جس کے قبضہ میں ہے۔ اس کی قدرت عظیمہ کے سامنے کیا مشکل ہے کہ تم کو دوبارہ زندہ کر دے اور آنکھوں کے آگے سے ظلمت جہل کے پردے اٹھا دے، جس کے بعد حقائق اشیاء ٹھیک ٹھیک منکشف ہو جائیں، جیسا کہ قیامت میں ہوگا۔ کبصرک اليوم حدید کبصرک اليوم حدید بل قالوا مثل ما قال الاولون بل قالوا بلکہ انہوں نے کہا مثل جیسے ما قال جو کہا الاولون پہلوں نے۔ کوئی بات نہیں، یہ تو وہی کہہ رہے ہیں جیسا کہا کرتے تھے پہلے لوگ۔ قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون قالوا وہ بولے اذا کیا جب متنا ہم مر گئے، وكنا ترابا اور ہم ہو گئے مٹی، وعظاما اور ہڈیاں، ائنا کیا ہم لمبعوثون پھر اٹھائے جائیں گے۔ کہتے ہیں کیا جب ہم مر گئے اور ہو گئے مٹی اور ہڈیاں کیا ہم کو زندہ ہو کر اٹھنا ہے۔ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل ان هذا الا اساطیر الاولین لقد وعدنا البتہ ہم سے وعدہ کیا گیا، نحن ہم وآباؤنا اور ہمارے باپ دادا، هذا یہ من قبل اس سے قبل، ان هذا یہ نہیں، الا مگر صرف اساطیر و کہانیاں، الاولین پہلے لوگ، وعدہ دیا جاتا ہے ہم کو اور ہمارے باپ دادوں کو یہی پہلے سے اور کچھ بھی نہیں، یہ نقلیں ہیں پہلوں کی، یعنی عقل و فہم کی بات کچھ نہیں، محض پرانے لوگوں کی اندھی تقلید کیے چلے جا رہے ہیں۔ وہی ہے دقیانوسی شکوک کو پیش کرتے ہیں جو ان کے پیشرو کیا کرتے تھے، یعنی مٹی میں مل کر اور ریزہ ریزہ ہو کر ہم کیسے زندہ کیے جائیں گے۔ ایسی دور از عقل باتیں جو ہم کو سنائی جا رہی ہیں پہلے ہمارے باپ دادوں سے بھی کہی گئی تھیں، لیکن ہم نے آج تک آنکھ کے ذروں اور اڈیوں کے ریزوں کو آدمی بنتے نہ دیکھا ہو نہ ہو۔ یہ سب قصے کہانیاں ہیں جو پہلے لوگ گھڑ گئے تھے اور اب انہی کی نقل کی جا رہی ہے۔
قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، قل فرما دیں لمن کس کے لیے، کسی کے لیے، الارض زمین، ومن اور جو فیہا اس میں، ان اگر کنتم تعلمون تم جانتے ہو، تو کہ کس کی ہے زمین اور جو کوئی اس میں ہے، بتاؤ اگر تم جانتے ہو۔ سیقولون للہ قل افلا تذکرون، سیقولون جلدی ضرور وہ کہیں گے، للہ اللہ کے لیے، قل فرما دیں افلا تذکرون کیا پس تم غور نہیں کرتے، اب کہیں گے سب کچھ اللہ کا ہے، تو کہ پھر تم سوچتے نہیں کہ جس کا قبضہ ساری زمین اور زمینی چیزوں پر ہے، کیا تمہاری مشت خاک اس کے قبضے سے باہر ہوگی؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، قل فرما دے من کون، رب آسمانوں، السماوات آسمان جمع، سبع سات، ورب اور رب العرش عظیم عرش عظیم، تو کہ کون ہے مالک ساتوں آسمانوں کا اور مالک اس بڑے تخت کا۔ سیقولون للہ قل افلا تتقون، سیقولون جلد ضرور وہ کہیں گے، للہ اللہ کا، قل فرما دیں افلا تتقون کیا پس تم نہیں ڈرتے، اب بتائیں گے اللہ کو، تو کہ پھر تم ڈرتے نہیں کہ اتنا بڑا شہنشاہ مطلق تمہاری ان گستاخیوں اور نافرمانیوں پر تم کو دھر گھسیٹے، کیا یہ انتہائی گستاخی نہیں کہ اس شہنشاہ مطلق کو ایک ذرا بے مقدار سے عاجز قرار دینے لگے؟ قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون، قل فرما دیں من کون بیدہ اس کے ہاتھ میں، ملکوت بادشاہت اختیار کوئی شے ہر چیز، وہو اور وہ، یجیر پناہ دیتا ہے، ولا یجار پناہ نہیں دیا جاتا، علیہ اس کے خلاف، ان اگر کنتم تعلمون تم جانتے ہو، تو کہ کس کے ہاتھ میں حکومت ہر چیز کی اور وہ بچا لیتا ہے اور اس سے کوئی بچ نہیں سکتا، بتاؤ اگر تم جانتے ہو۔ سیقولون للہ قل فانا تسحرون، سیقولون جلد ضرور وہ کہیں گے، للہ اللہ کے لیے، قل فرما دیں فانا پھر کہاں سے، تسحرون تم جادو میں پھنس گئے ہو، اب بتائیں گے اللہ کو، تو کہ پھر کہاں سے تم پر جادو آ پڑتا ہے، یعنی ہر چیز پر اسی کا اختیار چلتا ہے، جس کو چاہے وہ پناہ دے سکتا ہے لیکن کوئی دوسرا اس کے مجرم کو پناہ نہیں دے سکتا، جس سے مسحور ہو کر تم ہوش و خواص کھو بیٹھتے ہو کہ ایسی موٹی باتیں بھی نہیں سمجھ سکتے، جب تمام زمین و آسمان کا مالک وہی ہوا اور ہر چیز اسی کے زیر تصرف و اقتدار ہوئی، تو آخر تمہارے بدن کی ہڈیاں اور ریزے اس کے قبضہ اقتدار سے نکل کر کہاں چلے جائیں گے، ان پر وہ قادر مطلق اپنی مشیت نافذ نہ کر سکے گا۔ بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، بلکہ اتیناہم ہم لائے ہیں ان کے پاس بالحق کی سچی بات، وانہم اور بے شک وہ لکاذبون البتہ جھوٹے ہیں، کوئی نہیں ہم نے ان کو پہنچایا سچ اور وہ البتہ جھوٹے ہیں، یعنی دلائل و شواہد سے ظاہر کر دیا کہ جو کچھ ان سے کہا جا رہا ہے منہ بمنہ صحیح اور حق ہے، اور وہ لوگ محض جھوٹے خیالات کی پیروی کر رہے ہیں۔ ما اتخذ اللہ من ولد وما كان معه من الہ اذا لذهب كل الہ بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان اللہ عما یصفون، ما اتخذ نہیں بنایا اللہ من ولد کسی کو بیٹا، وما كان اور نہیں ہے معه اس کے ساتھ، من الہ کوئی اور معبود، اذن اس صورت میں لذهب لے جاتا، کل ہر الہ معبود، بما خلق جو اس نے پیدا کیا، ولعلى اور چڑھائی کرتا، بعض ان کا ایک علی بعض دوسرے پر، سبحان اللہ پاک ہے اللہ، عما اس سے جو یصفون وہ بیان کرتے ہیں، اللہ نے کوئی بیٹا نہیں کیا اور نہ اس کے ساتھ کسی کا حکم، چلے یوں ہوتا تو لے جاتا، ہر حکم والا اپنی بنائی چیز کو اور چڑھائی کرتا ہے ایک پر ایک، اللہ نرالا ہے ان کی بتلائی ہوئی باتوں سے، یعنی زمین و آسمان اور ذرہ ذرہ کا تنہا مالک و مختار وہی ہے، نہ اس سے بیٹے کی ضرورت، نہ مددگار کی، نہ اس کی حکومت و فرمانروائی میں کوئی شریک، جسے ایک ذرہ کا مستقل اختیار ہو، ایسا ہوتا تو ہر ایک با اختیار حاکم اپنی رعایا کو لے کر علیحدہ ہو جاتا اور اپنی جمعیت فراہم کر کے دوسرے پر چڑھائی کر دیتا، اور عالم کا یہ مضبوط و محکم نظام چند روز بھی قائم نہ رہ سکتا۔ سورۃ الانبیاء کی آیت لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، سورۃ نمبر 21 سورۃ الانبیاء آیت نمبر 22 کے فوائد میں اس کی تقریر کی جا چکی ہے، ملاحظہ کر لی جائے، کیا خدا کی شان یہ ہوتی ہے کہ اس کے آگے کوئی دم مار سکے یا ایک ذرہ سے اس کے حکم سے باہر ہو سکے؟ عالم الغیب والشہادۃ فتعالی عما یشرکون، عالم الغیب جاننے والا پوشیدہ، والشہادۃ اور اشکارا، فتعالی پس برتر، عما اس سے جو یشرکون وہ شریک سمجھتے ہیں، جاننے والا چھپے اور کھلے کا وہ بہت اوپر ہے اس سے جس کو شریک بتلاتے ہیں، یعنی جس کی قدرت عامہ و تامہ کا حال پہلے بیان ہو چکا، اور علم محیط ایسا کہ کوئی ظاہر و باطن و غیب و شہادت اس سے پوشیدہ نہیں، اس کی حکومت میں کیا وہ چیزیں شریک ہوں گی جن کی قدرت اور علم وغیرہ سب صفات محدود و مستعار ہیں۔ استغفر اللہ۔
وقل ربي إما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالهون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعد يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين قل ربی اما ترینی ما یوعدون کل فرما دیں ربی اے میرے رب اما ترینی اگر تو مجھے دکھا دے ما یوعدون جو ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو کہ اے رب اگر تو دکھانے لگے مجھ کو جو ان سے وعدہ ہوا ہے ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین ربی اے میرے رب فلا تجعلنی پس تو مجھے نہ کرنا فی میں القوم الظالمین ظالم لوگ تو اے رب مجھ کو نہ کریو ان گناہ گار لوگوں میں یعنی حق تعالیٰ کی جناب میں ایسی گستاخی کی جاتی ہے تو یقیناً کوئی سخت آفت آ کر رہے گی اس لیے ہر مومن کو ہدایت ہوئی کہ اللہ کے عذاب سے ڈر کر یہ دعا مانگے کہ جب ظالموں پر عذاب آئے تو الہی مجھ کو اس کے ذیل میں شامل نہ کرنا جیسا کہ حدیث میں آیا وَإِذَا أَرَدْتَ بِقَوْمٍ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ کا مطلب یہ ہے کہ خداوندہ ہم کو ایمان احسان کی راہ پر مستقیم رکھ کوئی ایسی تقصیر نہ ہو کہ العیاذ باللہ تیرے عذاب کی لپیٹ میں آ جائیں جیسے دوسری جگہ ارشاد ہوا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً سورۃ نمبر 8 سورۃ الانفال آیت نمبر 25 یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب بنا کر دوسروں کو سنانا ہے اور یہ قرآن کریم کی عام عادت ہے وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ وَإِنَّا اور بے شک ہم عَلَىٰ پر أَن نُّرِيَكَ کہ ہم تمہیں دکھا دیں مَا نَعِدُهُمْ جو ہم وعدہ کر رہے ہیں ان سے لَقَادِرُونَ البتہ قادر ہیں اور ہم کو قدرت ہے کہ تجھ کو دکھلا دیں جو ان سے وعدہ کر دیا ہے ادفع باللتی ہی احسن السیئۃ نحن اعلم بما یصفون ادفع دفع کرو باللتی اس سے جو ہی وہ احسن سب سے اچھی بلائی السیئۃ برائی نحن ہم عالم خوب جانتے ہیں بما اس کو جو یصفون وہ بیان کرتے ہیں بری بات کے جواب میں وہ کہے جو بہتر ہے ہم خوب جانتے ہیں جو یہ بتاتے ہیں یعنی ہم کو قدرت ہے کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے دنیا ہی میں ان کو سزا دے دیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام بلند اور اعلیٰ اخلاق کا مقتضی یہ ہے کہ ان کی برائی کو بلائی سے دفع کریں جہاں تک اس طرح دفع ہو سکتی ہے اور ان کی بیہودہ بکواس سے مشتعل نہ ہوں اس کو ہم خوب جانتے
ہیں وقت پر کافی سزا دی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اغماض اور نرم برتاؤ کا اثر یہ ہوگا کہ بہت سے لوگ گرویدہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھکیں گے اور دعوت و اصلاح کا مقصود حاصل ہوگا۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَقُلْ، اور آپ فرما دیں ربی، اے میرے رب، اعوذ میں پناہ چاہتا ہوں بک تیری من سے، ہمزات وسوسے جمع شیاطین شیطان جمع، اور کہ اے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیطان کی چھیڑ سے۔ پہلے شیاطین اسی کے ساتھ برتاؤ کرنے کے طریقے بتلایا تھا، لیکن شیاطین جن اس طریقے سے متاثر نہیں ہو سکتے، کوئی تدبیر یا نرمی ان کو رام نہیں کر سکتی۔ اس کا علاج صرف استعاذہ ہے، یعنی اللہ کی پناہ میں آ جانا، تا وہ قادر مطلق ان کی چھیڑ خانی اور شر سے محفوظ رکھے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ شیطان کی چھیڑ یہ ہے کہ دین کے سوال و جواب میں بے موقع غصہ چڑھے اور لڑائی ہو پڑے۔ اسی پر فرمایا کہ برے کا جواب دے اس سے بہتر۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ، وَأَعُوذُ، اور میں پناہ چاہتا ہوں بِكَ تیری رب بھی، اے میرے رب، أَن يَحْضُرُونِ، کہ وہ آئیں میرے پاس، اور پناہ تیری چاہتا ہوں اے رب اس سے کہ میرے پاس آئیں، یعنی کسی حال میں بھی شیطان کو میرے پاس نہ آنے دیجیے کہ مجھ پر وہ اپنا وار کر سکے۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاء، جب آئے، أَحَدَهُمْ ان میں کسی کو، الموت موت، قال کہتا ہے ربی، اے میرے رب، ارجعونی، مجھے واپس بھیج دے، یہاں تک کہ جب پہنچے ان میں کسی کو موت کہے گا اے رب مجھ کو پھر بھیج دو۔ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، لعلی شاید میں اعمل و کام کر لوں، صالحا کوئی اچھا کام، فیما اس میں، ترکت میں چھوڑ آیا ہوں، کلا ہرگز نہیں، انہا یہ تو، کلمۃ ایک بات، ہوا وہ، قائلها کہہ رہا ہے، اور من ورائہم ان کے آگے، برزخ ایک برزخ، الی یوم اس دن تک، یبعثون وہ اٹھائے جائیں گے، شاید کچھ میں بھلا کام کر لوں اس میں جو پیچھے چھوڑ آیا، ہرگز نہیں، یہ ایک بات ہے کہ وہی کہتا ہے اور ان کے پیچھے پردہ ہے اس دن تک کہ اٹھائے جائیں، یعنی آپ ان کفار کی برائیوں کو بھلے طریقہ سے دفع کرتے رہیے، اور جو باتیں یہ بناتے ہیں ان کو ہمارے حوالے کیجیے، یہاں تک کہ ان میں سے بعض کی موت کا وقت آ پہنچے اور نظر کی حالت میں مبادی عذاب کا معائنہ کر کے پچھتاوا شروع ہو، اس وقت تمنا کریں گے کہ اے پروردگار، قبر کی طرف لے جانے کی بجائے ہم کو پھر دنیا کی طرف واپس کر دو، تاکہ گزشتہ زندگی میں جو تقصیرات ہم نے کی ہیں اب نیک عمل سے ان کی تلافی کر سکیں، آئندہ ہم ایسی خطائیں ہرگز نہیں کریں گے۔ کما قال تعالی وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، سورہ نمبر 63 سورۃ المنافقون، آیت نمبر 10۔ یعنی اجل آ جانے کے بعد اس کام کے لیے ہرگز واپس نہیں کیا جا سکتا، اور بالفرض واپس کر دیا جائے تو ہرگز نہیں نیک کام نہ کرے گا، وہی شرارتیں پھر سوجیں گی۔ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، سورہ نمبر 6 سورۃ الانعام، آیت نمبر 28۔ یہ محض اس کی بات ہے جو زبان سے بنا رہا ہے اور غلبہ حسرت و ندامت کی وجہ سے خاموش نہیں رہ سکتا، وہی اپنی طرف سے یہ بات کہتا رہے ہماری یہاں سنوائی نہیں ہوگی، یعنی ابھی کیا دیکھا ہے، موت ہی سے اس قدر گھبرا گیا، آگے اس کے بعد ایک اور عالم برزخ آتا ہے جہاں پہنچ کر دنیا والوں سے پردہ میں ہو جاتا ہے اور آخرت بھی سامنے نہیں آتی۔ ہاں عذاب آخرت کا تھوڑا سا نمونہ سامنے آتا ہے جس کا مزہ قیامت تک پڑا چکھتا رہے گا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، فَإِذَا پھر جب نفیہ پھونکا جائے گا، پھر سور میں، فَلَا أَنْسَابَ تو نہ رشتے، بَيْنَهُمْ ان کے درمیان، یومئذ اس دن، وَلَا يَتَسَاءَلُونَ اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے، پھر جب پھونک ماریں سور میں تو نہ قرابتیں ہیں ان میں اس دن، اور نہ ایک دوسرے کو پوچھے، یعنی عالم برزخ کے بعد قیامت کی گھڑی ہے، دوسری مرتبہ سور پھونکنے کے بعد تمام خلائق کو ایک میدان میں لا کھڑا کریں گے، اس وقت ہر ایک شخص اپنی فکر میں مشغول ہوگا، اولاد ماں باپ سے، بھائی سے اور میاں بیوی سے سروکار نہ رکھے گا، ایک دوسرے سے بیزار ہوں گے، کوئی کسی کی بات نہ پوچھے گا۔ یوم یفر المرء من اخی، سورۃ نمبر 34، وامہ وابی، آیت نمبر 34، آیت نمبر 35، وصاحبتی وبنی، آیت نمبر 36، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، آیت نمبر 37۔
صورت نمبر 80 صورت العبس آیت نمبر 34 تا 37۔ اس کے بعد دوسرے وقت ممکن ہے بعض کرامتوں سے کچھ نفع پہنچ جائے کما قال تعالی والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء۔ صورت نمبر 52 صورت الطور آیت نمبر 21۔ تنبیہ، بعض احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سارے نسب اور دمادی کے تعلقات منقطع ہو جائیں گے، یعنی کام نہ دیں گے، الا نسیہ نسبی و سحری، بجز میرے نسب اور سحر کے۔ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلقات عموم سے مستثنیٰ ہیں۔ اسی حدیث کو سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام کلثوم بنت علی بن ابی طالب سے نکاح کیا اور 40,000 درہم مہر باندھا۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں وہاں باپ بیٹا ایک دوسرے کو شامل نہیں، ہر ایک سے اس کے عمل کا حساب ہے۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، فمن پس جو جس ثقلت بھاری ہوئی موازینہ اس کا تول پلا، فاولئک پس وہ لوگ ہم وہ المفلحون فلاح پانے والے، سو جس کی بھاری ہوئی تول تو وہی لوگ کام لے نکلے۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، ومن جو جس خفت ہلکی ہوئی موازینہ اس کے تول پلے فاولئک تو وہی لوگ الذین وہ جنہوں نے خسروا خسارہ میں ڈالا انفسهم اپنی جانیں فی جہنم میں خالدون ہمیشہ رہیں گے، اور جس کی ہلکی نکلی تول وہ سو وہی لوگ ہیں جو ہار بیٹھے اپنی جان دوزخی میں رہا کریں گے۔ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، تلفح جب جلس دے گی وجوہہم ان کے چہرے النار آگ، وہم اور وہ فیہا اس میں کالحون تیوری چڑھائے ہوئے، جلس دے گی ان کے منہ کو آگ اور وہ اس میں بد شکل ہو رہے ہوں گے۔ جلتے جلتے بدن سوج جائے گا، نیچے کا ہونٹ لٹک کر ناف تک اور اوپر کا پھول کر کھوپڑی تک پہنچ جائے گا، اور زبان باہر نکل کر زمین میں لٹکی ہوئی ہوگی جیسے دوزخی پاؤں سے روندیں گے اللہم احفظنا منہ ومن سائر انواع العذاب۔ علم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون، علم تکن کیا نہ تھیں آیاتی میری آیتیں تتلی پڑھی جاتی علیکم تم پر، فکنتم پس تم تھے بہا انہیں تکذبون تم جھٹلاتے تھے، کیا تم کو سنائی نہ تھی ہماری آیتیں پھر تم ان کو جھٹلاتے تھے۔ یعنی اس وقت ان سے یوں کہیں گے گویا جن باتوں کو دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے اب آنکھوں سے دیکھ لو سچی تھیں یا جھوٹی۔ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، قالوا وہ کہیں گے ربنا اے ہمارے رب، غلبت غالب آ گئی علینا ہم پر، شقوتنا ہماری بدبختی، وکنا اور ہم تھے قومن لوگ، ضالین راستہ سے بھٹکے ہوئے، بولے اے رب زور کیا ہم پر ہماری کم بختی نے اور رہے ہم لوگ بہکے ہوئے۔ ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، ربنا اے ہمارے رب اخرجنا ہمیں نکال لے منها اس سے، فإن پھر اگر عدنا دوبارہ کیا ہم نے، فإنا تو بے شک ہم ظالمون ظالم جمع، اے ہمارے رب نکال لے ہم کو اس میں سے اگر ہم پھر کریں تو ہم گناہگار، یعنی اعتراف کریں گے کہ بے شک ہماری بدبختی نے دھکا دیا جو سیدھے راستہ سے بہک کر اس ابدی ہلاکت کے گڑھے میں آ پڑے۔ اب ہم نے سب کچھ دیکھ لیا، ذرا کرم ایک دفعہ ہم کو یہاں سے نکال دیجئے، پھر کبھی ایسا کریں تو گناہگار جو سزا چاہیے دیجئے گا۔ قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون، قال فرمائے گا اخسئوا پھٹکارے ہوئے پڑے رہو فیہا اس میں، ولا تکلمون کلام نہ کرو مجھ سے، فرمایا پڑے رہو پھٹکارے ہوئے اس میں اور مجھ سے نہ بولو۔ انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، بے شک وہ کانا تھا فریق ایک گروہ من عبادی میرے بندوں کا، یقولون وہ کہتے تھے ربنا اے ہمارے رب، آمنا ہم ایمان لائے، فاغفر لنا سو ہمیں بخش دے، وارحمنا اور ہم پر رحم فرما، وانت تو خیر بہترین الراحمین رحم کرنے والا۔ ایک فرقہ تھا میرے بندوں میں جو کہتے تھے اے رب ہمارے ہم یقین لائے سو معاف کر ہم کو اور رحم کر ہم پر، اور تو سب رحم والوں سے بہتر ہے، یعنی بک بک مت کرو جو کیا تھا اب اس کی سزا بھگتو۔ آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ اس جواب کے بعد پھر فریاد منقطع ہو جائے گی، بجز ظفیر و شہید کے کچھ کلام نہ کر سکیں گے، الحیاذ باللہ۔
فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون فاتخذتموهم پس تم نے انہیں بنا لیا سحرین ٹھٹا حج یہاں تک کہ انسوکم انہوں نے بھلا دیا تمہیں ذکری میری یاد وکنتم اور تم تھے منہم ان سے تضحکون ہنسی کیا کرتے تھے پھر تم نے ان کو ٹھٹھوں میں پکڑا یہاں تک کہ بھول گئے ان کے پیچھے میری یاد اور تم ان سے ہنستے رہے۔ یعنی دنیا میں مسلمان جب اپنے رب کے آگے دعا و استغفار کرتے تو تم کو ہنسی سوچتی تھی، اس قدر ٹھٹا کرتے اور ان کی نیک خصلتوں کا اتنا مذاق اڑاتے تھے کہ ان کے پیچھے پڑ کر تم نے مجھے بھی یاد نہ رکھا، گویا تمہاری سر پر کوئی حاکم ہی نہ تھا جو کسی وقت ان حرکتوں پر نوٹس لے اور ایسی سخت شرطوں کی سزا دے سکے۔ انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم الفائزون، انی بے شک میں جزیتہم میں نے جزا دی انہیں اليوم آج بما اس کے بدلے صبروا انہوں نے صبر کیا انہم بے شک وہ ہم وہی الفائزون مراد کو پہنچنے والے، میں نے آج دیا ان کو بدلہ ان کے صبر کرنے کا کہ وہی ہیں مراد کو پہنچنے والے۔ بیچارے مسلمانوں نے تمہاری زبانی اور عملی اذاؤں پر صبر کیا تھا، آج دیکھتے ہو تمہارے بالمقابل ان کو کیا پھل ملا، ان کو ایسے مقام پر پہنچا دیا گیا جہاں وہ ہر طرح کامیاب اور ہر قسم کی لذتوں اور مسرتوں سے ہمکنار ہیں۔ قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، قال فرمائے گا کم لبثتم کتنی مدت رہے تم فی الارض زمین دنیا میں عدد شمار حساب سنین سال، فرمایا تم کتنی دیر رہے زمین میں برسوں کی گنتی سے۔ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین، قالوا وہ کہیں گے لبثنا ہم رہے یومن ایک دن او یا بعض یوم ایک دن کا کچھ حصہ، فاسألی پس پوچھ لے العادین شمار کرنے والے، بولے ہم رہے ایک دن یا کچھ دن سے کم، تو پوچھ لے گنتی والوں سے یعنی فرشتوں سے جنہوں نے ہر نیکی بدی گن رکھی ہے۔ یہ بھی گناہ ہوگا زمین میں رہنا یعنی قبر میں رہنا یا دنیا کی عمر، یہ بھی وہاں تھوڑی نظر آئے گی۔ یہ پوچھنا اس واسطے کہ دنیا میں عذاب کی شتابی کیا کیا کرتے تھے، اب جانا کہ شتاب ہی آیا کذا فی موضع القرآن۔ قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون، قال فرمائے گا ان لبثتم نہیں تم رہے الا مگر صرف قلیلا تھوڑا سا عرصہ، لو کاش انکم کہ تم کنتم تعلمون جانتے ہوئے، فرمایا تم اس میں بہت نہیں تھوڑا ہی رہے ہو، اگر تم جانتے ہوتے یعنی واقعی دنیا کی عمر تھوڑی ہی تھی، لیکن اگر اس بات کو پیغمبروں کے کہنے سے دنیا میں سمجھ لیتے تو کبھی اس متاع فانی پر مغرور ہو کر انجام سے غافل نہ ہوتے اور وہ گستاخیاں اور شرارتیں نہ کرتے جن کا دنیا کی زائل و فانی لذتوں میں پڑھ کر ارتکاب کیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، افحسبتم کیا تم خیال کرتے ہو انما کہ خلقناکم ہم نے تمہیں پیدا کیا عبثا عبث بیکار، وانکم اور یہ کہ تم الینا ہماری طرف لا ترجعون نہیں لوٹائے جاؤ گے، سو کیا تم خیال رکھتے ہو کہ ہم نے تم کو بنایا کھیلنے کو، تم ہمارے پاس پھر کر نہ آؤ گے، یعنی دنیا میں تو نیکی بدی کا پورا نتیجہ نہیں ملتا، اگر اس زندگی کے بعد دوسری زندگی نہ ہو تو گویا یہ سب کرہانہ میں کھیل تماشا اور بے نتیجہ تھا۔ سو حق تعالیٰ کی جناب اس سے بہت بلند ہے کہ اس کی نسبت ایسا رقیق خیال کیا جائے۔ فتعالى الله الملك الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم، فتعالى پس بلند تر اللہ الملک بادشاہ، الحق حقیقی، لا نہیں الہ کوئی معبود الا ہو اس کے سوا، رب مالک العرش الکریم عزت والا عرش سو بہت اوپر ہے، اللہ وہ بادشاہ سچا کوئی حاکم نہیں اس کے سوا، مالک اس کی عزت کے تحت کا تخت کا، جب وہ بالا برتر شہنشاہ مالک علی الاطلاق ہے تو ہو نہیں سکتا کہ وفاداروں و مجرموں کو یوں قسم پرسی کی حالت میں چھوڑ دے۔ ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون۔ اور من يدع جو پکارے مع اللہ اللہ کے ساتھ الہن آخر کوئی اور معبود، لا برہان نہیں کوئی سند لہو اس کے پاس بھی اس کے لیے، فإنما سو تحقیق حساب ہو اس کا حساب عند ربی اس کے رب کے پاس، انہو بے شک وہ لا یفلح فلاح کامیابی نہیں پائیں گے، الکافرون کافر جمع، اور جو کوئی پکارے اللہ کے ساتھ دوسرا حکم جس کی سند نہیں اس کے پاس، سو اس کا حساب ہے اس کے رب کے نزدیک بے شک بھلا نہ ہوگا منکروں کا، یعنی وہاں حساب ہو کر مقدار جرم کے موافق سزا دی جائے گی۔
وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ وَقُلْ، اور آپ کہیں ربی ہے میرے رب، اغفر بخش دے، ورحم اور رحم فرما، وانت اور تو خیر الراحمین بہترین رحم کرنے والا ہے، اور تو کہے اے رب معاف کر اور رحم کر، اور تو ہے بہتر سب رحم والوں سے، یعنی ہماری تقصیرات سے درگزر فرما اور اپنی رحمت سے دنیا و آخرت میں سرفراز کر، تیری رحمت بے نہایت کے سامنے کوئی چیز مشکل نہیں۔ افحسبتم سے ختم صورت تک کی یہ آیتیں بہت ہی بڑی فضیلت اور تاثیر رکھتی ہیں، جس کا ثبوت بعض احادیث سے ہوا ہے اور مشائخ نے تجربہ کیا ہے۔ چاہیے کہ ان آیات کا ورد رکھا جائے۔ خاتمے پر وہ دعا تبرکن و تفاؤلاً نقل کرتا ہوں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو تلقین فرمائی، کیونکہ اس کے الفاظ ان آیات کے مناسب ہیں۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا وانہ لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ تم سورۃ المؤمنون بفضلہ وحسن توفیقہ ونرجو منہ اکمال بقیت الفوائد۔